پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ سماج پر میڈیا کے اثرات آج ہمارے سوچ پر، ہماری پسند پر، ہمارے ذائقے پر، ہمارے فیشن پر، ہمارے ریلیجیس فیسٹیولز پہ، تیوہار پر میڈیا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہمیں کیسے لباس پہننے ہیں، کون سی فیشن کی اتباع کرنی ہے، کون سی چیز کھائی جائے، یہ میڈیا ہم کو کہتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے میڈیا سماج کا باس ہے۔ اس بزم کے مقرر ہیں نثار نڈیاڈوالا کی شخصیت آپ سب کے لیے جانی پہچانی ہے۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے IRF کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ میڈیا میں آپ کو خصوصی دلچسپی ہے اور یہی دلچسپی دیکھ کر IRF کے روح رواں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دور بھی نگاہ آپ کو IRF کے لیے چن لائی۔ آپ ایک عمدہ ڈیبیٹر ہیں، وہیں آپ کی تقریریں بھی دلچسپی سے سنی جاتی ہیں۔ خاص طور پر آپ بچوں اور عورتوں میں زیادہ ہی توجہ سے سنے جاتے ہیں۔ تقابل ادیان کے موضوع پر بہت سارے سیمینار میں آپ حصہ لے چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کی دعوت پر اسپین اور مکہ مکرمہ بھی جا چکے ہیں۔ سماجی موضوعات آپ کی دلچسپی کا خاص طور پر میدان رہا ہے اور اس بارے میں آپ کی معلومات و مشاہدات لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان ہیں۔ آئیے سماج پر میڈیا کے اثرات جیسے اہم موضوع پر نثار نڈیاڈوالا سے سننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ ہم نثار بھائی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور سماج پر میڈیا کے اثرات کے موضوع پر لب کشائی فرمائیں، روشنی ڈالیں۔ برادرم نثار نڈیاڈوالا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے محفل کے صدر شیخ عبدالباسط اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام نصیحت ہے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اور حکمران کے لیے، اور آج کا عنوان اسی کے تحت ہے، سماج پر میڈیا کے اثرات۔ میڈیا یعنی میڈیم، ذریعہ، یعنی جس کے ذریعے ہم کو خبر پہنچتی ہے، ہم کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی زمانہ ترقی کرتا ہے، میڈیا کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر اضافہ ہوتے رہتا ہے، اس کے باوجود بھی ٹیلی ویژن ایک ایسا میڈیا ہے جس کی پہنچ کافی گہری، بہت ہی گہری ہے، اور اس کے اثرات بھی زیادہ ہے دوسرے میڈیا کے کمپیریزن میں۔ وہ اس لیے کہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے عوام ہوتی ہے، پڑھا لکھا آدمی بھی ٹیلی ویژن دیکھتا ہے اور ان پڑھ بھی دیکھتا ہے، آدی واسیوں کی ٹرائبلز لوگ بھی دیکھتے ہیں، جوہلا بھی دیکھتے ہیں، اسکالرز بھی دیکھتے ہیں، گورنمنٹس بھی دیکھتی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے اور اس کی اپنی ایک پہنچ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے اندر کافی اضافہ ہو رہا ہے، کافی ڈسکوریز ہو رہی ہے، انوینشنز ہو رہے ہیں، جس کے بدولت آج خبریں بہت عام ہوتی ہیں۔ میڈیا اچھا بھی ہے، میڈیا برا بھی ہے۔ اس کا اچھا استعمال ہو سکتا ہے انسانیت کے فوائد کے لیے، اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کا نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ میڈیا ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ذریعے انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے، اس ہتھیار کے ذریعے انسانیت کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، انسانیت کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ آج میڈیا ایک طریقے سے ہمارے اوپر حکومت کرتی ہے۔ آج میڈیا کی پکڑ ہمارے سوچ پر، ہماری پسند پر، ہمارے ذائقے پر،
फैशन पर, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, त्योहार पर मीडिया की मोहर लगी हुई है। यानी आज मीडिया हमको हुक्म देता है कि हमें कैसे लिबास पहनने हैं, कौन सी फैशन की इत्तबा करनी है, कौन सी चीज खाई जाए, कौन सा बनियान पहना जाए, कौन से जूते पहने जाए, कौन सी कलम खरीदी जाए, ये मीडिया हमको कहती है। यानी एक तरह से मीडिया समाज का बॉस है और मीडिया पे दो तरह के लोगों का कंट्रोल होता है, एक है पॉलिटिशियंस और दूसरा तबका है मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। ये दो मेन मीडिया को कंट्रोल करने वाली जमातें हैं। आज इन्हीं का किरदार क्या है और मीडिया किस तरह से हमारी जिंदगी में तब्दीली लाती है, इसका तस्करा हम करेंगे, इसका जायजा हम लेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया हथियार है और आज अफसोस की बात है कि मीडिया गलत लोगों के हाथों में पहुंच चुकी है और उसका इस्तेमाल और उसके नतीजे हम देखते हैं। मीडिया का सबसे बड़ा हथियार है झूठ, और इस झूठ के जरिए वो बेशर्मी बेहयाई फैलाता है, वो खौफ फैलाता है, वो लोगों की खर्च करने की आदतें बिगाड़ता है, लोगों के जायके को चेंज कर देता है झूठ के जरिए। तो हम देखते हैं किस तरह से झूठ बहुत ही बुरी चीज है, हम जानते हैं। सूरह हुजरात की आयतें हम बार बार सुनते हैं, सूरह हुजरात सूरत नंबर 49 आयत नंबर 6 कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आवे तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ये आयत नाजिल होने के 1400 साल के बाद आज मीडिया की कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास आती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या कोई पोस्टर हो या कोई खबर हो, सुर्खियां हो, कोई भी जरिए से मीडिया की बात अगर आपके पास आती है तो कुरान की ये आयत काफी है आपके लिए कि क्या ये सही है कि गलत है, इसकी तहकीक करने के बाद आज उस पर अमल करें। क्योंकि आज मीडिया में जंक खबरें बहुत है। आप समझते जंक फूड, आप जानते हैं जंक फूड यानी वो खुराक जो खाने में तो बड़ा लजीज होता है, यानी टेस्टी होता है, उसका पैकिंग अच्छा होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है, लेकिन सेहत के एतबार से वो अच्छा नहीं है। उसी तरीके से खबरों की दुनिया में भी, खबरों में आजकल जंक खबरें बहुत हो जाती है कि दुनिया का, इंसानियत का कोई फायदा उससे नहीं होता है, लेकिन टेस्टी होते हैं, खबरें सुनने का मजा आती है लोगों को। यानी एक एडिक्शन लग चुका है लोगों को खबरें सुनने का। लोग ऐसे भी हैं फजर की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, सवेरे कुरान नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन हेडलाइंस, सुर्खियां, ये इनके बनाए, इनकी चाय हजम नहीं होती, ऐसे भी होते हैं। तो खबर की दुनिया में झूठ होता है और झूठ के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका झूठ का यह होता है कि लोगों के अंदर दहशत गर्दी फैला दे, यानी लोगों को डरा दे, खौफ। और क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते हमको उसका तजुर्बा है कि किस तरह से झूठ फैलाया जाता है, और इस झूठ फैलाने पर लोगों की आमदनी होती है। इस झूठ फैलाने में पॉलिटिशियंस का फायदा होता है, लेकिन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनका माशी फायदा होता है, उनका इकोनॉमिकल एडवांटेज है। तो झूठ के अलग अलग तरीके, जैसे कि मैंने कहा सुर्खियां, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, और ये सुर्खियां ऐसी होती है कि आदमी का दिल करेगा कि देखे खड़े रहकर। आप देखें कि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अखबार के स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग आकर खाली हेडलाइंस चेक करते हैं, उसके बाद में तय करते हैं कौन सा अखबार खरीदना। अब मार्केट बहुत टाइट है, जिसको कहते हैं गला काट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, कि भाई रोज अखबार बिकने चाहिए, 5 लाख अखबार, 6 लाख, 7 लाख। तो अखबार वालों के अंदर भी कंपटीशन लगा हुआ रहता है कि सुर्खियां किसकी अच्छी हो, उसका अखबार जल्दी बिकता है। तो जब आप खड़े रहेंगे कभी स्टेशन पे या किसी अखबार के स्टॉल पे, तो सुर्खियां जब देखेंगे अखबारों के ऊपर हेडलाइंस, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो चिल्ला रहे हैं, और अलग अलग सुर्खियां ये लोग इन्वेंट करते हैं ताकि खबर न हो तो भी खबरें नजर आए, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, सनसनी। जैसे कि अभी आप कभी खड़े हो अगर बुक स्टॉल पे या कोई अखबार के स्टॉल पे, तो सुर्खियां अगर आपने देखी होगी तो सारी सुर्खियां चिल्ला रही है, सानिया मिर्जा की शादी हो गई, सानिया मिर्जा की शादी है, और लोग अखबार खरीदना शुरू करते हैं। 75 पुलिस वाले मारे गए, वो खबरें भी अंदर चली जाती है 2-4 दिन के बाद, इसलिए कि उससे कौन खरीदता अखबार, बेमरे जिनके घर पे मातम होगा। हमको तो एक्साइटिंग न्यूज चाहिए, तो लोगों को एक्साइटमेंट का आदी बना दिया मीडिया ने। यानी
سرخیاں پڑے گی آپ کو لگتا ہے اخبار چلا رہا ہے کہ خریدو ہم کو خریدو, یہ خبر ہے فلانا ڈیم کا, خریدو خریدو ہم کو خریدو, پڑھو, اور لوگ خریدتے ہیں. سرخیاں کے ذریعے جھوٹ پھیلاتے. جیسے میں نے کہا سنسنی, اور یہ سنسنی میڈیا کی ابتدا میں اتنی نہیں تھی. یہ سنسنی شروع ہوئی تقریباً 40-50 سال پہلے سے, یعنی اخبار تو بہت پرانے تھے کہ اخبار میں جیسے کمپٹیشن آنے لگا سنسنیاں دینے لگے لوگ. ایک رپورٹ کے مطابق 1990 سے لے کر 1998 تک اس 8 سال میں امریکہ کے اندر خون کے حادثے میں 20% کمی پائی گئی, لیکن خون کے خبروں کے اندر 600% اضافہ ہو گیا. بچے نے گولی مار دی ماں باپ کو تو 4 دن تک اس پر اخبار میں آ رہے ہیں, ڈسکشن ہو رہے ہیں, ڈیبیٹس ہو رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون. تو خون کی خبروں میں اضافہ ہوا. کیوں؟ کہ اس سے سنسنی پھیلتی ہے, سنسنی سے اخبار بکتا ہے, اخبار زیادہ بکا ایڈورٹائزمنٹ ملتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ ملی دکان چلتی ہے. تو یہ دکان چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سنسنی. اس پر معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کی تحقیق جو ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں, اور بہت کم لوگ اس کی فکر کرتے ہیں. ویسے ٹیلی ویژن سیٹ جو ہے جو عام ہے وہ 1925 یا 27 میں امریکہ انگلینڈ کے اندر اس کی ابتدا ہوئی. ہندوستان میں آتے آتے 1972 ہو گیا, یعنی جب ہم اپنی آزادی کے 25واں سالگرہ منا رہے تھے 1972 میں ہندوستان میں ٹیلی ویژن کا انٹروڈکشن ہوا. تب تک یورپ امریکہ کے اندر تقریباً ہر فیملی کے پاس ایک ٹیلی ویژن تھا, اور اس کے خطرے, اس سے نقصان, یہ چیزیں عام ہونے لگی. جب تک ہندوستان میں ٹیلی ویژن پھیلنا شروع ہوا, جب سے اس سے پہلے امریکہ میں 200 سے 300 کتابیں ٹیلی ویژن کے نقصانات پر لکھی گئی. ان میں چند کتابیں اسٹرینجرز ایٹ ہوم, آپ کے گھر میں اجنبی, اس طرح کی کتابیں آنے لگی, لوگوں کو احساس ہونے لگا. لیکن مقابلہ بھاری تھا, اس لیے کہ اس طرح کی خبریں سے زیادہ اثرات نہیں ہوتے, کیونکہ یہ بھی میڈیا ہے. تو میڈیا والے اپنے خلاف خبریں نہیں چھاپتے, یہ ان کا اصول ہے. جس سے ان کا نقصان ہوتا ہوگا وہ خبریں ہمارے سامنے نہیں آئے گی. ہمارے سامنے وہ خبریں آئیں گی جس سے میڈیا کا فائدہ ہے. میرا آپ کا فائدہ ہوگا, وہ خبریں نہیں آئے گی جس میں میڈیا کا فائدہ ہے. وہ دکان لے کر بیٹھا ہے, اس کو ایڈورٹائزمنٹ چاہیے, تو الگ الگ راستے ڈھونڈتے ہیں. ایک راستہ ہے خوف پھیلانے کا, اور الگ الگ طریقے کے خوف ہوتے ہیں. کبھی کبھی دیکھو, آپ کو یاد ہوگا اینتھریکس, 11 سپٹمبر کے بعد اینتھریکس کی بیماری, اینتھریکس اینتھریکس یعنی کوئی آگ لگ گئی ہو پورے امریکہ میں. لوگ اپنے خط کو کھولنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں اس میں اینتھریکس کا پاؤڈر نہ ہو. ایک شخص کی موت ہوئی تھی, اس کے بعد جو اینتھریکس کی پبلسٹی ہوئی ہے میڈیا کے اندر کہ امریکن سرکار نے تقریباً $100 ملین اتنی ساری ویکسینیشنز اور دوائیاں خریدی اینتھریکس سے بچنے کے لیے. اب وہ الگ بات ہے کہ کس کا کمیشن تھا اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں اب امریکنز کہ یہ سوچی سمجھی ہوئی سازش تھی. اب اینتھریکس چلا گیا اس لیے کہ دوائیاں بک گئی, دکان بند کر دی, نیا مال خریدا, دوسری دکان کھولی, سوائن فلو. تو دکانیں ہیں کہ سوائن فلو, اور یقین مانیے سوائن فلو کی جب بیماری شروع ہوئی تھی میکسیکو میں, پینڈیمکس بولتے ہیں, کبھی سوائن فلو کی بھی تھی, پینڈیکس بھی تھی, برڈ فلو, اس طرح کی بیماریاں تھی. آرڈنری نیمونیا جیسی بیماری تھی, تھوڑا سا فرق تھا بس. اب کہتے ہیں لیکن میکسیکو میں جب پہلا آدمی مرا اس سے پہلے بیماری سے زیادہ اس کی خبر پھیل گئی اور اس کا خوف پھیل گیا بیماری سے زیادہ. یہاں تک کہ جارج بش اس وقت صدر تھا, وہ کہتا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم امریکہ کے اندر ہم مارشل لا لگا دیں گے سوائن فلو اور برڈ فلو اور پینڈیمک سے بچنے کے لیے. یعنی ایک پبلسٹی ہوتی ہے, اس کے بعد پبلسٹی اور ہو گئی, لوگ اور ڈرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے جو ملک ہے, فرانس, جرمن اور بیلجیم, جو لوگ مسلمان کی عورتوں کے نقاب سے الرجی رہتے ہیں کہ یہ کیا عورتیں نقاب پہن کے گھومتے ہیں, ان کے مرد بھی نقاب لگا کر ایئرپورٹ پہ, بس اسٹاپ پہ, آفسوں میں گھومتے نظر آنے لگے. تو یہ آپ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ہیں یا کچھ بھی ہو, لیکن بہرحال ایسا ہوا, لوگوں نے تصویریں دیکھی کہ مرد بھی نقاب پہن کے گھوم رہے ہیں, تو ایک خوف پھیلایا گیا جس پر سماج پر ایسے اثرات پڑ گئے. اس کے بعد جو خوف پھیلا اور دوائیاں بکنے لگی, اس میں بھی کم سے کم $10 ملین کی ویکسینیشن امریکن حکومت نے مفت میں بانٹی. برڈ فلو کے $10 ملین, $1 ملین یعنی $10 لاکھ. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی رقم ہو جاتی ہے. $10 ملین کے امریکن حکومت نے ویکسینیشن مفت بانٹے, اسکولوں میں, دواخانوں میں, یہاں وہاں, اور لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری سرکار کچھ کر رہی ہے. بعد میں پتا چلا کہ انکم ٹیکس کے اندر اضافہ ہو گیا.
ہاں یہ صحیح خبر ہے. بعد میں پتا چلا کہ انکم ٹیکس میں اضافہ ہو گیا تو اپنے ہی جیب سے ایک جیب سے پیسے نکالے, یہ جیب میں رکھ دیے. ایسا ہوا تو خوف پھیلایا. ایک اور خوف جو عام طور پہ میں تذکرہ کرتا ہوں کہ بوڑھے ہونے کا خوف بھی میڈیا نے پھیلائی ہے کہ آدمی جھریاں دیکھتا ہے شیشے میں تو ڈر جاتا ہے کہ میں بڈھا ہو جاؤں. فلم سٹارز, انڈسٹریلسٹ, یہ لوگ, اس کے ساتھ کاسمیٹک انڈسٹری کا بازار یعنی دکانیں پھر کھلنے لگی. آپ جانتے ہیں 1968 تک جو ویمنس میگزین آتی تھی عورتوں کے متعلق, جو اخبارات آتے تھے, میگزینز آتی تھی, ایشوز آتے تھے, اس میں عورتوں کے لیے جو مفید ہو, جو چیز فائدے والی ہو, اس کے آرٹیکل اور اشتہار زیادہ رہتے تھے. کپڑے دھونے کا مشین آیا, یا صابن آیا کپڑے دھونے کا, یا برتن صاف کرنے کا مشین, یا کوئی بھی ایسی چیز, نئی چادریں ہیں, تکیے کے کور ہیں, یا استری ہے, یعنی جو چیز آپ کو روزانہ کام آتی ہو اور آپ کا کام آدھا کر دے, فائدہ ہو آپ کے لیے, وہ زیادہ ایڈورٹائزمنٹ تھی اس کی, اس کے آرٹیکل زیادہ تھے. لیکن اس کے بعد جو دور شروع ہوا, ڈائٹنگ کے آرٹیکل ایک ہی سال میں 70% بڑھ گئے, 70% کہ اپنے آپ کو دبلا بناؤ, اور سارے اخبارات نے لکھنا شروع کیا. تقریباً بہت ساری عورتیں, دبلی عورتیں بھی اپنے آپ کو موٹی محسوس کرنے لگی. یہ ایک سائیکولوجیکل اثر ہے, اس کا سائیکولوجیکل اثر ہے کہ سبھی لوگ بولنے لگے کہ کوئی آگے کہے گا نثار بھائی آپ کے کپڑے پہ ہرا داغ لگا, ایک بولا, دو بولا, 5 بولا, تو میں باہر جا کے دیکھ کر آؤں گا کہ بھئی کیا ہے. اس طرح سے یہ سائیکولوجیکل اثرات میڈیا نے کرنا شروع کیا. تو نتیجہ یہ ہوا آج یعنی 1998 تک عورتوں کی جو گھریلو چیزیں ہوتی ہے, چادر, تکیے کے کور, میٹریس, یہ ساری چیزوں کی, جھاڑو مارنے کا مشین, ویکیوم کلینر, یہ چیزیں جو ہے ان کی ایڈورٹائزمنٹ سب ملا کر $70 ملین آتے تھے بس میگزینز کے اندر, ٹی وی پہ. جھاڑو مارنے کا نیا مشین آیا, یا پوتے مارنے کا مشین آیا, برتن مانجنے کا پاؤڈر, یہ ساری چیزیں جو آپ کو 24 گھنٹہ کام آتی ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے صرف اور صرف $70 ملین خرچ ہونے لگا, اور $700 ملین کاسمیٹکس کی ایڈورٹائزمنٹس, یعنی کاسمیٹک ایڈورٹائزمنٹس کے پیچھے $700 ملین لوگ خرچہ کرنے لگے. تو خوف پھیل گیا لوگوں کے اندر کہ جی کیا ہر عورت لگا رہی ہے. ایک عورت نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا تھا انٹرنیٹ پر کہ ان کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے کاسمیٹک بیچنے والوں کا. میں گاڑی لے کر گئی, وہ کہتی ہے, اور اتری تو سیدھی بات ہے, گاڑی چلائے گا آدمی, دھول لگتی ہے, ہوا لگتی ہے تو بال بکھر جاتے ہیں, تھوڑی سی دھول لگ جاتی ہے چہرے پہ. تو کہتی ہے کہ جیسے میں کاسمیٹک کی دکان میں داخل ہوئی تو 5-6 بڑے بڑے شیشے میرے سامنے تاک رہے ہیں, یعنی مجھے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی شکل کیسی ہو گئی. اور اس کے بازو میں خوبصورت لڑکیاں, 20 سال 22 سال کی لڑکیوں کی تصویر چپکائی ہوئی ہے, اور ان کو دیکھ کر مجھ کو احساس ہو رہا ہے بازو میں ہوں, بازو میں یہ اس کی تصویر, ہائے میں کیسی دکھ رہی ہوں, اور $10 کے بدلے میں $20 کا کاسمیٹک خرید کے ہم نکلتے ہیں. تو اس طرح سے ایموشنلی بلیک میلنگ ہوتا ہے خوف کے ذریعے. ویسے ہی موٹاپے کے بارے میں, کہ موٹاپے کو روکنے کو انڈسٹری کہتے ہیں, یعنی لوگوں کو بھوکے مارنے کا کاروبار. یہ ڈائٹ انڈسٹری آج $35 بلین کی ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی انڈسٹری, لوگ کھاتے نہیں ہیں تو یہ $35 بلین دیتے کیوں ہیں؟ ایک آدمی اگر بھوکا رہتا ہے تو سمجھا کہ خرچہ ہی نہیں کیا میں نے, بسکٹ کھا لی تو بسکٹ کھا لی $2, تو خرچہ کم ہونا چاہیے, اس کے بدلے $35 بلین کی انڈسٹری ہے ڈائٹ انڈسٹری. خالی امریکہ کی بات کرتا ہوں, پوری دنیا کی نہیں. اور اس ڈائٹ انڈسٹری میں تقریباً 20,000 سینٹرز ایسے ہیں, ویٹ ریڈیوسنگ سینٹرز, اس میں 80 لاکھ عورتیں ممبرز ہیں. ایک سروے کے مطابق 10 سال کی لڑکی بھی اپنے آپ کو موٹی محسوس کرتی ہے, یعنی یہ سائیکولوجیکل ہو گیا, ارے تو کتنی موٹی ہو رہی ہے, کیسے رشتے آئیں گے. اس طرح سے وزن کم کرنے کی دکانیں چلنے لگی اور آج بھی چل رہی ہیں. یعنی امریکن مارکیٹ میں مصنف کہتے ہیں اگر ایک کتاب بھی آپ کا وزن کم کرا سکتی ہے تو باقی کی کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہوتا نہیں ہے, اللہ نے جیسا بنایا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے بتایا کہ ہم نے ایسا بنایا آپ کو, اگر آپ نے اچھے کام کیے تو لوگ آپ کو اس حال میں بھی پسند کریں گے. تو یہ ایک اور ڈر تھا. ایک اور ڈر ہم دیکھتے ہیں 11 سپٹمبر کے بعد جو مسلمانوں نے جو محسوس کیا کہ داڑھی ٹوپی والوں کی تصویریں اور ٹیررزم اور اسلامک ٹیررزم, پین عرب ٹیررزم, اور عجیب عجیب نام دینے لگے, سرخیاں, ٹی وی ٹاکس, چیٹ شوز, TRP کے بڑھانے کے چکر میں, کہ دنیا مسلمانوں سے ڈرنے لگی. یعنی 5-6 ہٹے کٹے داڑھی والے پٹھانی پہن کر اگر ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جب تک پلین لینڈ نہیں کرتا ہے کراس, ہر آدمی جو ہے سوچتا ہے کہ یہ 11 سپٹمبر والے نہیں ہو, سمجھے نا. اس طرح سے ایک خوف ڈال دیا کہ پوری دنیا مسلمانوں سے ڈرنے لگی, اور بیچارہ مسلمان پوری دنیا میں ڈرنے لگا. دیکھیے دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, وہ میرے سے ڈرتا ہے, میں اس سے ڈرتا ہوں.
جب بمبئی کے اندر ٹرین کا دھماکہ ہوا تو اس کی پبلسٹی بہت ہو گئی تھی. میں ٹرین میں جاتا تھا, کبھی کبھی مجھے بھولنے کی عادت ہوتی ہے, دماغ ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے, کبھی ٹفن بھول گیا, کبھی بچوں کا اسکول کا بیگ بھول گیا. بمبئی کا جو بم دھماکہ, اس کے بعد لوگوں نے مجھے مدد کی کہ میں بھول جاؤں. خاص کر کے جو میرے ساتھ ٹرین میں رہتے تھے اپنے نان مسلم بھائی, وہ دیکھتے تھے ارے بھائی داڑھی والا آیا اور اوپر ٹفن رکھا. اب وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کا ہے نا؟ ہاں جی میرا ہے. کہاں اتریں گے؟ میں نے کہا کہ بھائی ڈریے مت, دادر اتروں گا. ہوتا تھا ایسا کبھی کبھی, تھکان کے مارے میں سو جاتا, لیکن وہ بیچارے جاگتے رہتے تھے کہ ہم اگر سو گئے تو یہ اتر جائے گا. اس طرح سے جو ہے ایک خوف, حالانکہ کیا اتنے سال سے سفر کرتے ساتھ میں, لیکن ایک خوف, میڈیا کی پبلسٹی کا ایک اثر تھا, یہ بہت ہی غضب کا اثر. تو یہ تھا, اس کو خوف انڈسٹری کہتے ہیں. اینتھریکس, سوائن فلو, 11 سپٹمبر, یہ دکانیں ہیں, ان کو نہیں پڑھی ہے کہ کیا ہوتا ہے دنیا میں. نہ خبروں کے بارے میں وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں, بس لوگوں کو پسند ہو وہ پیش مت کرو, لوگوں کو جو پسند ہونا چاہیے وہی پیش کرو. تو لوگ کہتے ہیں یہ بچوں کے بارے میں کہ بچے جو ہیں ٹیلی ویژن دیکھ کر بگڑ جاتے ہیں. تو کسی نے میرے ساتھ تھوڑی سی دلیل کر لی ایک دفعہ کہ بھائی صاحب بچوں کو تھوڑا تو ٹیلی ویژن دکھانا چاہیے نا, انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو سمجھا, بھائی دیکھو ذرا میری بات سنو, اگر پانی ابلتا ہے اور آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا اس میں انگلی مت ڈالنا, کوئی کہے گا بھائی تھوڑی تو انگلی ڈالنے دیں, کچھ شوق ہے تھوڑا سا ڈال کے دیکھیں اس میں کیا ہو گیا. تو کہتا ہرگز نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کا 12 سال کا بیٹا کہے گا کہ ڈیڈی تھوڑی گاڑی چلانے دو نا, آپ کہیں گے نہیں بیٹا گاڑی میں چلا. تو میں کہوں گا چلانے دینا یار, تھوڑا سا گھوم کے آئے گا بچہ, اس میں کیا ہو گیا, کمپاؤنڈ میں چلائے گا, ارے کسی کو ٹھوک دے گا تو خرچہ ہو جائے گا, ہے نا, ایسا سوچتا ہے. تو ٹیلی ویژن کے نقصان اس سے زیادہ ہے. بچہ ہے کہ بچہ انگلی ڈال دے گا اگر گرم پانی میں تو 15-20 دن کے بعد اس کے جو زخم ہیں وہ بھر جائیں گے, لیکن یہ جو ٹیلی ویژن کے جو زخم ہیں دل پہ دماغ پہ وہ بہت برے ہو جائیں گے. آپ کو ATM مشین سمجھے گا, یعنی بچے بہت سارے اپنے ماں باپ کو ATM مشین سمجھتے, ابو 20,000 روپیہ لاؤ موبائل خریدنے کا, ڈیڈی 500 روپیہ دو یہ خریدنے کا, یعنی ATM مشین سمجھتے کہ جب بھی پیسہ چاہے تب نکال سکو. تو یہ حال ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی. اور لوگ سوچتے ہیں کہ بچے جو ہے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گے تو تھوڑا سا ہم کو بھی وقت ملتا ہے, انٹرنیٹ پہ ہم چلے آوے, آفس کا کام کرے. تو یہ جھوٹ کے سہارے بچوں کو عادی کرتے ہیں. اور ٹیلی ویژن پہ بہت سارے ہیروز آتے ہیں. کسی نے ایک اچھا آرٹیکل لکھا تھا, دا ڈو اٹ یور سیلف کٹ, بچوں کو بگاڑنے کا, ہاؤ ٹو اسپوائل اے چائلڈ, کسی بچے کو بگاڑے کیسے. تو اس کا نسخہ بتایا کہ کسی بچے کو بگاڑنا چاہتے ہیں, ایک کارٹون کے ساتھ اس کا تعارف کرا دو, جیسے سپرمین, کامک یا کارٹون کوئی بھی, سپرمین یا بیٹ مین, ٹام اینڈ ڈک اینڈ ہیری, اس کے ساتھ اس کو بار بار بٹھائیے, بار بار وہی کتابیں پڑھے, وہی اخبار میں پڑھے اور اس کی ویڈیو کیسٹس دیکھے, بار بار دیکھے, دکھاتے رہو اور پھر اس کیریکٹر سے کوئی غلط کام کرواؤ. پھر آپ دیکھیے بچہ بھی اس کو صحیح سمجھ کے کرنے لگے گا. بچے معصوم ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے 1977 تک امریکہ کے اندر کارٹون کے اوپر بھی سینسرشپ تھی, بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ٹام اینڈ جیری جو سمجھتے, لوگ سمجھتے بہت معصوم ہیں ٹام اینڈ جیری, اور وہ دوسرا جو چوہا رہتا ہے جیری رہتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے, اور دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. آپ کوئی بھی دیکھیں گے ٹام اینڈ جیری کے اندر یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ لوگ لڑتے رہتے دونوں آپس میں, اور لڑتے لڑتے ایسی حرکتیں کرتے کہ عام زندگی میں اگر آپ کریں گے تو مر جائیں گے. کبھی ٹرین کے نیچے چلا جاتا ہے, ٹرین اوپر سے چلی جاتی ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی 25ویں مالے سے کودتا ہے گر جاتا ہے, کبھی پہاڑ پہ سے گرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے. بچے معصوم 5-6 سال کے جو ہوتے ہیں یہ افسانہ اور حقیقت کے درمیان تفرقہ نہیں کر سکتے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر سکتے. تو کارٹون کے ذریعے بچے بگڑتے. تو اس نے لکھا کہ آپ بچے کو بگاڑنا چاہتے ہو تو آپ کسی کارٹون یا کامک کیریکٹر کے ساتھ اس کی محبت کرا لو, اس کا انفلوئنس کرا لو اور اس سے برا کام کرواؤ. تو اس نے ایک ایگزامپل دیا بڑا اچھا, بیٹ وومن, جیسے بیٹ مین آتا ہے جیسے بیٹ وومن ہے, سپرمین کی طرح بیٹ وومن ہے, ایک لڑکی ہے, سلم لڑکی ہے, اور کراٹے آتا ہے اس کو, یہ بلڈنگ سے وہ بلڈنگ تک چھلانگ مارتی ہے. اس طرح سے اس کو کوئی اسٹرانگ بیٹ وومن دکھایا, اور بعد میں اتنا چسکا لگ گیا, آگے چل کر ایک ایپیسوڈ میں اس کو لیزبین دکھایا. تو لڑکیوں کے اندر لیزبینزم کا شوق بڑھ گیا کہ اس میں کیا ہو گیا, یہ بھی تو کرتے, تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. آرچیز کی جو میگزینز آتی ہے بہت پاپولر ہے نوجوانوں کے اندر, ہندوستان ہو, پاکستان, بنگلہ دیش, یورپ, امریکہ. آرچیز کی میگزین 8-10 بچے ہوتے ہیں 18-20 سال کے, اور لڑکیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہتے. اب انہوں نے ایک کیریکٹر اور ڈال دیا, گے, یعنی لوتی کام کرنے والا لڑکا. اب ہر چیز کے میگزین میں اس طرح کی باتیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کارٹون یا کامک کے کیریکٹر بچوں کو نہیں بگاڑے گا, وہ انوسنٹ ہے,
حالانکہ وہ زیادہ خطرناک ہے. اتنا ہی خطرناک ویڈیو گیمز ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ویڈیو گیمز اس میں کیا خرابی ہے. دیکھیے جب بچہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے آن این ایوریج 4.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں. جیسے یہ محقق کہتے ہیں کہ بچے ٹیلی ویژن کے سامنے 4.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں ایوریج. لیکن اسکول میں وہ بچے 365 دن کے بجائے 180 دن اسکول میں جاتے ہیں. باقی چھٹیاں ہوتی ہیں, کرسمس ویکیشن, سمر ویکیشن, سب ملا کر 180 دن اسکول میں جاتے ہیں. اگر 5 گھنٹہ ہے تو ایک سال میں بچہ 900 گھنٹہ اسکول میں رہتا ہے, اور 10 سال اگر اسکول میں جاتا ہے تو 9000 گھنٹے میں وہ میتھ, سائنس, الجبرا سب سیکھ کر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, وہ انجینئر بن سکتا ہے. وہی بچہ اگر 4.5 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے, 4.5 گھنٹہ. اور امریکہ میں ٹی وی کیسے ہیں؟ اب امریکہ میں ہر شخص کا ایک پرائیویٹ ٹی وی ہوتا ہے. اتنے سارے ٹی وی کی تعداد ہو گئی. تو وہ بچہ جب ٹی وی کے سامنے اگر 4.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے, سال بھر میں تقریباً 1200 یا 1300 گھنٹے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہے. اور اس 1200-1300 گھنٹے میں وہ ہر سال 2000 مرڈر سینز دیکھتا ہے. 2000 5000 دوسرے وائلنس دیکھتا ہے, جس میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, اس طرح کی وائلنس, کوئی گاڑی چوری کرتا ہے, اس طرح کے وائلنس دیکھتا ہے. بے شرمی بے حیائی کے سینز 8000 ایم ٹی وی کو نہ گن کر 8000. یعنی اتنی چیزیں بچہ ایک سال میں دیکھتا ہے. 10 سال کا بچہ اسکول شروع کرتا ہے, ٹی وی دیکھنا شروع کرتا ہے. 10 سال میں وہ انجینئر بن سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ایسا انجینئر ڈاکٹر بنا جو چور ہے, کسی کی کڈنی چوری کر کے بیچ دیتا ہے. یہ کہاں سے سیکھا؟ کیا اس کی ٹیچر نے سکھائی؟ ساتھ میں کوئی اور استاد تھے جو اس کو سکھا رہے تھے, ماں باپ کو پتا ہی نہیں. تو یہ استادوں نے اپنی استادی دکھائی, اور بھائی جو ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن چور نکلے, شیئر مارکیٹوں کے اندر گفلے کرنے لگے. تو یہ پڑھا لکھا طبقہ بگڑتا ہے اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی پڑھائی لکھائی سے فائدہ ہے, اگر آپ نے نقصان سے نہیں روکا تو. میڈیا کے یہ اثرات سماج کو بدل دیتے ہیں. میڈیا بے شرمی اور بے حیائی بھی پھیلاتی ہے. جیسے کہ عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ میڈیا کے اندر اتنے سارے ایپیسوڈز آتے ہیں, سوشل پروگرامز جس میں خرافات ہوتے ہیں, دیور بھابھی کے بیچ میں افیئر دکھاتے ہیں, پڑوسی کے ساتھ افیئر, آدمی آفس میں جاتا ہے تو افیئر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہندی فلموں کے اندر اور ہندی سیریلوں کے اندر یہ اتنا عام ہو گیا کہ ویلنٹائن ڈے پہ, ہر ویلنٹائن ڈے پہ جو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہوتے ہیں ان کے وہاں گھراکوں کی بھرمار رہتی ہے کہ بھائی ذرا پتہ لگاؤ ہمارا شوہر یا ہماری بیوی کس کے ساتھ گھوم رہی ویلنٹائن ڈے پہ. تو جاسوسوں کی دکانیں چلنے لگ جاتی ہے خرابی پھیلنے کے بعد. بے شرمی بے حیائی, یعنی آدمی چینل بدل بھی نہیں سکتا, اگر بدلا تو اس کی دوسری چینل پہ اس سے بھی خراب سین آتا ہوگا. اس طرح سے بے شرمی بے حیائی میڈیا عام کرتی ہے. اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے مورل پولیسنگ, وی ڈونٹ وانٹ مورل پولیسنگ, وہ بھی میڈیا ہی کہتا ہے کیونکہ دکان ہے. اور یہ ساری دکان جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے چلتی ہے. جیسے کوئی مداری ہوتا ہے نا, مداری کا کھیل دیکھا ہوگا بندر کے ساتھ, پہلے آدھا گھنٹہ وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے, ڈگ 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 ڈگ, پبلک جمع ہوتی ہے, ڈگ 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 پبلک جمع ہوتی ہے. بندر بیٹھا ہے, ہوشیار ہے, اس سے معلوم ہے کب چھلانگ مارنی ہے, تو ڈگ 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 کر کے بھیڑ جمع ہوتی ہے, اس کے بعد کھیل شروع ہوتا ہے نا. آپ سمجھتے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ ڈگ ڈگی ہے. یہ جو کرکٹ میچ آپ دیکھتے ہیں وہ ڈگ ڈگی ہے. آج شام ہم آپ کو IPL کی میچ دکھائیں گے, فائنل سکھائیں گے, آئیے. اور کام دھام چھوڑ کر کوئی دکان میں ٹی وی لگا دیتا ہے, دکان میں چوری ہوتی ہے پتہ نہیں, لیکن ٹی وی میں مصروف ہے. کوئی آفس سے جھوٹ بول کے بھاگ جاتا ہے کہ آپ ماں بیمار ہے. سال میں کتنی دفعہ ماں بیمار ہوگی, اب تو روٹین ہو گیا. تو لوگ بھاگتے ہیں, جلدی جلدی گھر پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے میچ, اور جب ڈگ 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 ہوتی ہے سب بیٹھ جاتے ہیں. آپ فلانا ٹوتھ پیسٹ خریدیے, آپ کولا پیجیے, آپ آئس کریم کھائیے, اور کھیل شروع ہوتا ہے ایکچوئل ایڈورٹائزمنٹس کا. آپ کو بتاتے کہ آپ کو کیا خریدنے کا, وہ آپ کو بار بار بتائیں گے. اگر آپ نے 50 اوور کی 100 اوور کی ایک انٹرنیشنل ون ڈے میچ دیکھ لی, ہر اوور کے بعد 4 اشتہار دے کے 450 دفعہ اس نے آپ کے بتایا کہ یہ پروگرام آپ کو اسپانسر کیا ماروتی کار نے. آپ جب باہر نکل کر اپنے ہیرو ہونڈا پہ بیٹھیں گے تو آپ سوچیں گے کاش میں بھی ماروتی خرید لیتا. یہ اثرات. اچھی مثال دی ایک رائٹر نے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹی وی کا یہ نشہ کیسا ہے, تو ٹی وی پہ جب کوئی ایسا پروگرام آتا ہو جیسے فٹ بال کی میچ ہے, وہ امریکہ کے اندر فٹ بال کا بیس بال کا کریز زیادہ ہوتا ہے جیسے ہمارے وہاں انڈیا کا ہے, تو کہتا ہے مثال کے طور پر انڈیا کے اندر میچ چل رہی ہے IPL, اور فائنل اوور چل رہی ہے, کشمکش ہے, کیا ہوگا پتہ نہیں, لوگ نخون چبا رہے ہیں, آخری اوور ہے, 2-4 رن باقی ہے, 2 وکٹ باقی ہے, بول نہیں سکتے کیا ہوگا. اس وقت آپ جا کے ٹی وی آف کر دو اور لوگوں کے ریئیکشنز دیکھو.
لکھتا ہے کہ میں نے ایک بار ایسا کر کے دیکھا تو میرے بچوں نے میرے کو گالیاں دی. سمجھے کہ ایک نشہ ہو جاتا ہے لوگوں کو, اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا ہے. دیکھنا ہے, کوئی بھی بیچ میں نہیں. کوئی مہمان آ گیا تو ممی کیا آنٹی کو یہی ٹائم ملا کیا آنے کا, یعنی آپس کے تعلقات بھی یہ لوگ خراب کر ڈالتے. تو میڈیا بے شرمی بے حیائی پھیلاتا ہے, بدتمیزی پھیلاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ فضول خرچی بھی کرواتا ہے. یعنی میڈیا نے ہماری خرچ کرنے کی عادتیں بگاڑ دی. ہر سال اب ہندوستان کے اندر اسٹیٹسٹک کے مطابق 20% خرچ بڑھتے جاتے لوگوں کے, مہنگائی کی وجہ سے نہیں, شوق کی وجہ سے. مال کلچر, مالوں میں لوگ 20% خرچہ بڑھاتے جاتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. عام آدمی بھی آپ پوچھے بھائی صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے, تو کہتا ہے یہ 15-20 ہزار ہے یار, سیٹ بھی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتا. اوہ پھر اتنے میں گھنٹی بجتی ہے, موبائل دکھاتے, تو موبائل کتنے کا ہے, 25,000 کا, ماشاء اللہ. سمجھے نا, تنخواہ کتنی ہے, 15,000 20,000, موبائل کتنے کا, 20-25,000 کا. کیوں بھائی, یہ تو یار ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بھائی کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں, دودھ کا بل نہیں دیا ہے, اور ابھی آپ کہنے لگے کہ موبائل جو ہے ضرورت ہے. تو آدمی کو وہ بھلا دیتا ہے کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہے, وہ چھوڑ کر وہ اس جگہ پہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ اس کو ضرورت نہیں ہے. ایڈورٹائزمنٹ وہی کام کرتا ہے کہ آپ کو وہ خرچ کروائے گا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ترکاری کی ایڈورٹائزمنٹ, بٹاٹے کی ایڈورٹائزمنٹ, کاندے کی ایڈورٹائزمنٹ, چاول کی کبھی کبھی آ جاتی ہے برانڈ کے لیے, لیکن آپ نے کبھی دیکھا کیا کوئی بھاجی کی یا گاجر مولی کی ایڈورٹائزمنٹ؟ نہیں, وہ تو ہم خریدیں گے, وہ تو ضرورت ہے نا, خریدیں گے. تو ہم کو وہ چیز دکھائیں گے جو ہم نہیں خریدیں گے. ہم کو بار بار کہیں گا ہم نے آپ کو یہ میچ دکھائی, ہم نے آپ کو 50 اوور دکھائی, آپ ہمارا ٹوتھ پیسٹ خریدیے, آپ ہمارے جوتے خریدیے, ہمارے ساکس پہنیے, ہماری ٹائی خریدیے, ہمارا کولا پیجیے, ہماری آئس کریم کا یہ کھائیے. فضول خرچی. ٹائمز آف انڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستانی ہر سال کتنا کولاس پیتے ہیں, کولا, پیپسی کولا, کوکا کولا, فلانا ڈھمکا, سوڈاز, کولاز, $1,700 ملین, اور 45 روپیہ آج کل چل رہا ہے شاید بھاؤ ڈالرز کا. $1,700 ملین کا پیپسی اس ملک کے لوگ پیتے ہیں, ہندوستان کے, جہاں پہ پرسوں کی رپورٹ کے مطابق 1/3 لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنی پڑتی ہے. ایسے ملک میں لوگ 1700 کا کولاس پیتے, لیکن لوگ پیتے رہے گے. ہم بھی پئیں گے, آپ بھی پئیں گے, اس لیے کہ کوئی برا نہیں کہتا. یہ خبریں سرخیاں میں نہیں آئے گی. کیوں؟ اگر سپوز کہ یہ خبریں سرخیاں میں آ گئی تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ بند ہو جائے گی نا اخبار والے کی, کہ صاحب آپ کو ہمارے کولا کی ایڈورٹائزمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے. آپ نے اس پہلے ہی پیج پہ لکھ دیا مت پیو, کون پیے گا. تو کبھی کبھی خبریں دینے کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی ایڈورٹائزمنٹ کے پریشر کی وجہ سے لوگ خبریں نہیں دیتے ہیں, اور کہتے بھی ہے کہ ہم کو جو لکھنا ہے اگر لکھے تو کل ہم کو نوکری سے نکال دیں گے. جانتے بھی یہ لوگ کہ ایسے خرافات ہوتے, فضول خرچی کے عادی ہو جاتے. خبریں ایسی ہوتی ہے جو کچرے کے ڈبے میں سے آپ اٹھائیں گے, لیکن خبر بہت اہمیت والی ہوتی ہے. جیسے کہ ہندوستان میں ہر سال 58,000 کروڑ کا اناج خراب ہو جاتا ہے. 58,000 کروڑ روپیوں کا اناج ہے نا, کتنا ہو گیا, خراب ہو جاتا ہے. گوداموں میں سڑتے ہیں, چوہے کھا جاتے ہیں. اس طرح سے 58,000 کروڑ اس ملک میں جہاں لوگوں کو کھانے کا تک نصیب نہیں ہوتا, ہر دن 200-300 بچے بھوک مری کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اس ملک کے اندر اتنا اناج ویسٹ ہوتا ہے. کبھی بھی آپ نے فرنٹ پیج پہ دیکھا ہے کیا؟ کبھی بھی ہمارے پرابلم جو ہے اس ملک کے کبھی نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ اگر وہ چھاپے گے تو اخبار کون خریدے گا, کس کو پڑھی ہے. یہ سب لوگ عادی ہو گئے ایگریسونیس کے, اس کو جنون کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی پہ جو پروگرامز آتے ہیں, دیکھو کیسے لوگ جنون کے عادی ہوتے ہیں. ٹی وی پہ پروگرامز آتے ہیں, کرکٹ کی میچ ہے, 5 دن کی میچ ہے, تو 5 دن کی میچ دیکھنے والے کم ہوتے ہیں, 1 ڈے انٹرنیشنل دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. پھر 20-20 اوور کی میچ شروع ہو گئی 20-20, اس کی آڈینس زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کی ہائی لائٹ رات کو دکھائیں گے, وہ اور زیادہ ہوتا ہے, اس میں اور جنون والے سینز ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا بیڈمنٹن کا لائیو ٹیلی کاسٹ دکھایا؟ بیڈمنٹن کا نہیں. اس لیے کہ ٹک ٹک کھیلتے ہیں. شطرنج کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن ٹینس دیکھتے ہیں. کیوں؟ کہ لڑکیاں شارٹ سکرٹ پہنتی ہے. لوگوں کو, دیکھنے والوں کو اکثر ہندوستان پاکستان میں ٹینس کا رول بھی معلوم نہیں ہوگا, لیکن دیکھتے ہیں, شوق ہے. آپ دیکھو کبھی شطرنج کی کوئی چشمے والی کوئی لڑکی شلوار کرتا پہن کے شطرنج کھیلے گی تو 1 روپے کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گی اس کو, 1 روپے کی. کیونکہ بے شرمی بے حیائی ان کا خوراک ہے, ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کا ان کا خوراک ہے. اگر وہ خوراک نہیں ملا تو لوگوں کو کیا دکھائیں گے؟ خبروں کے بارے میں بھی ایسا. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ میڈیا جو ہے معاشرے کے لیے بہت نقصان والی چیز ہے. اب ہم دیکھیں اس میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے.
علاج کیا ہو سکتا ہے اس کا, کس طرح سے ہم جو ہے برائی کے خلاف لڑے. اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اصل جہاد اگر ہو رہا ہے تو وہ میڈیا میں ہو رہا ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ برائی کے سامنے جد و جہد کرنا, برائی کے سامنے محنت کر کے لڑنا, اس کو ختم کرنا, اس کو جہاد کہتے ہیں. آج اگر جہاد کی سخت ضرورت ہے وہ میڈیا میں ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں بہت کم لوگ جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بہت کم لوگ نظر آتے جہاد کرتے, اور جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی خلاف بات کرتے ہیں, وہ بھی برائیاں جو ہے اچھالتے ہیں. پتا چلا کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے جو میڈیا کے اندر اسپیشلائز کرنا چاہیے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے دوحہ ڈیبیٹس اور فلانا ڈھمکا, آپ دیکھیے اب جو ہے ایک ایک سینٹنس, ایک ایک منٹ کا ڈیبیٹس آ گئے. پہلے شیخ دیدات صاحب کو ہم دیکھتے تھے, ذاکر نائک کو دیکھتے تھے, آدھا گھنٹہ وہ بولتے ہیں, آدھا گھنٹہ یہ بولتے ہیں, وقت ملتا تھا دونوں کا, وقت نہیں ملتا ہے. 8-10 آدمی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو گئے, ایک آدمی کو بٹھا کر جو ہے آپ سوال پوچھیں گے 10 آدمی. اس طرح سے اپنی دکان چلتی ہے TRP بڑھانے کے چکر میں. تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ میری جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے علماؤں کی جماعت میں, پچھلے دفعہ میں سورت گیا تھا تو وہاں علماء کرام تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کے مدرسے میں آپ کیا کیا سکھاتے بتائیے. تو کہنے لگے ہم کمپیوٹر سکھاتے ہیں, انگریزی سکھاتے ہیں. میں نے کہا اور کہنے لگا ڈاکٹرز اور انجینئرز بنانے کی بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے بچوں کی. میں نے کہا یہی تو میڈیا کہہ رہا ہے ہم کو کہ آپ کے بچوں کو پڑھاؤ, ڈاکٹرز بناؤ, انجینئرز بناؤ. یہ آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ میڈیا میں جاؤ, کیوں نہیں کہتے؟ آپ بتائیے مجھے کون کہتے؟ جانتے اگر یہ آئے گے تو یہاں بھی دکان بند. ڈاکٹرز اور انجینئرز الحمدللہ بہت ہو رہے ہیں ہمارے قوم میں. میڈیا کے اندر جانے والے, بات کرنے والے کتنے ہیں؟ جا کر اسلام کی بات کریں بہت کم ہو گئے. اور آج آگ لگی ہے میڈیا میں, ہر تو ہندو, مسلم, بدھسٹ, عیسائی, یہ سب لوگ اس کے شکار ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ بگڑے, کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی جو ہے زنا کرے, کوئی نہیں چاہتا, لیکن کوئی لڑ نہیں پاتا ہے. لڑنے کی طاقت صرف قرآن میں. قرآن کی جو عظمت ہے, قرآن کے اندر جو قوت ہے, اس کو پڑھ کر حق اور باطل کو دور کرنا, الگ کرنا, یہ طاقت صرف قرآن میں ہے. اور قرآن آپ کو میڈیا کے لیے تیار کر سکتا, کیونکہ قرآن خود ایک میڈیا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ایک میڈیا ہے, اس میں ہیڈ لائنز بھی ہے. الحتا کا حدیث الغاشیہ, کیا تمہیں پتا چلا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا؟ الحتا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود, کیا تمہیں پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ ہیڈ لائنز دے رہا ہے قرآن کے اندر کہ فرعون کا حال کیا ہوا. دیکھیے کتنی ساری آیتیں جو سکھاتی ہے, ہم کو ابھارتی ہے. ان سے پوچھو زمین اور آسمان کس نے بنایا, اللہ تعالیٰ ہم کو انٹرویو دینا بھی سکھاتا ہے. اور قرآن کی لینگویج دیکھو کتنی ریچ ہے, چاہے اردو ہو, گجراتی ہو, ہندی ہو, جس لینگویج کا ترجمہ آپ پڑھیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے لینگویج کے اندر, آپ کے زبان میں ریچنس آئی. یعنی آپ کی بات چیت کے اندر بہت سارے نئے الفاظ آئے جو اثر کرتے ہیں. کیوں کہ وہ اللہ کے کلام سے آپ نے لیے. قرآن آپ کو سکھاتا ہے کس طرح سے گفتگو کرنا, قرآن اصول سکھاتا ہے آپس کی بات چیت کے. تو قرآن ایک میڈیم ہے. قرآن کو میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر پھیلانا آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تقاضا ہے, ورنہ نہیں ہوگا تو ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں کو اپنے پیشانی پہ لکھنا پڑے گا مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. ہاں ایسا وقت آئے گا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آئی ایم نثار نڈیڈوال آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ, ہر مسلمان کو کہنا پڑے گا. اس لیے کہ جب کہنا تھا 50 کروڑ 60 کروڑ لوگ سن رہے تھے, تب ہم لوگ نے نہیں کہا. ہماری دلچسپیاں انجینئرنگ, میڈیکل سائنس, یہ وہ, ہماری جو ہے پرائیورٹیز اور جگہ پہ چلی گئی. جی اس میں تنخواہ زیادہ ملتی ہے, ہم کو فلیٹ خریدنا ہے, ہم کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے, کر کے ہماری پرائیورٹیز ہماری معاشی چیزوں کے اوپر چلی جاتی ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتی ہے. یہ غلط ہے. آپ جانتے ہو یورپ امریکہ کی تقریباً ساری کالجز اور سارے یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کلاسز ہوتے ہیں. ڈیبیٹ کلاسز, مناظرے کے کلاسز ہوتے ہیں, ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. جیسے IPL ٹورنامنٹ ہے ویسے مناظرے کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان کے وہاں. اور یہی بچے پھر BBC, CNN, دوحہ ڈیبیٹس یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں, ان کو سوال پوچھتے ہیں, ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے دیکھو کیسا مذہب ہے. ہمارے کتنے مدرسوں میں مناظرے کی تعلیم دی جاتی ہے, کتنے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ مائک کو ٹھیک کرو, یہ بھی میڈیا کا ایک طریقہ ہے. کتنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ٹی وی نیوز ریڈنگ کرو تو ٹی وی کے سامنے بیٹھو, کیمرہ کے سامنے دیکھو. یہ چیزیں کی تعلیمات ہمارے مدرسوں میں نہیں ہوتی. لوگ سوچتے ہیں کہ جی حرام ہے, کچھ سوچتے ہیں مکروہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے امت کا ایک انٹیلیجنٹ طبقہ جس کو ہم علماء کہتے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ, دینی معلومات والا طبقہ, ان کے اندر اچھے اچھے ذہین لوگ رہتے ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن طریقہ نہیں آتا. کسی کو مرسیڈیز کی گاڑی دے دو, کیسے چلانا نہیں سکھائیں گے. تو آج
یہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ لوگوں کو بھی کہے کہ بھائی آپ اپنا پیریلل کریئر بنائیے. چلو مان لیا کہ آپ ڈاکٹر ہے, مان لیا کہ آپ انجینئر ہے, نو پرابلم, لیکن آپ لوگ نے کیوں بند کر دیا اس کے بعد میڈیا کا دوسرا کریئر بنانے؟ جیسے کہ آپ ڈاکٹر ہے لیکن آپ شیئر خریدتے ہیں, آپ انجینئر ہے لیکن آپ دوسری چیزیں سیکھتے ہیں. آپ ان طرح کی چیزیں سیکھ کر آپ نے دوسرا ذریعہ بنایا آمدنی کا. پیریلل کریئر بولتے اس کو انگریزی میں, پیریلل کریئر. میڈیا کو پیریلل کریئر کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ایک آدھ گھنٹہ بھی محنت کرنی پڑے, کوئی اپنی زبان پہ محنت کرے, کوئی ٹریننگ حاصل کرے, 1 گھنٹہ کرے, 2 سال کے اندر آدمی اتنا تیار ہو سکتا ہے. ہمارے وہاں فوج آ سکتی ہے, وی کین مارچ انٹو میڈیا. ہم فوج کی فوج لے جا سکتے ہیں. ہمارا نیوز ریڈر ہوگا, ہمارا پروڈیوسر ہوگا, ہمارا کیمرہ مین ہوگا, ہمارے لکھنے والے, ہمارے نیوز انالیسس کرنے والے, اینکرز ہمارے ہوں گے, پروگرامز کا پلاننگ ہمارے بچے کریں گے. اور ضروری نہیں کہ جو ہے لوگ ہم کو بھگا دیں گے. لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے پروگرامز ہو, تبھی تو ٹی وی خریدا ہے انہوں نے کہ بھئی ہمارے گھر میں اچھی باتیں سننے ملے. لیکن ہم سو رہے ہیں, ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے کہ بھئی رابرٹ فسک ہمارے طرف سے بات کرے, اروندھتی رائے ہمارے طرف سے بات کرے, فلانا ہمارے طرف سے بات کرے. ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ بمبئی شہر کے اندر کروڑوں روپے ہوں گے. ہر مہینے, ہر سال ایک چینل چلا سکتا ہے بمبئی کے مسلمان, لیکن ہم نہیں چلاتے. تو ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے اور دوسرے ہمارے طرف سے دفاع کرتے ہیں. عیسائی, یہودی, رابرٹ فسک یہ انگلینڈ کا عیسائی ہے, اس نے فلسطین کی ہسٹری کے اوپر ایسی کتاب لکھی ہے جو کوئی مسلمان لکھا ہی نہیں کسی نے. پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اس نے کتاب لکھی, کس طرح سے امریکہ اور انگلینڈ نے دھوکے بازی کی. ایک عیسائی لکھتا ہے, ڈاکٹر نارمن فرینکنسٹین, یہ یہودی ہے, پروفیسر ہے, اس کو جاب سے نکال دیا یہودیوں نے, یہودی ہے, لیکن اس کی جو کتاب ہے فلسطین کے فیور میں دوسروں سے زیادہ اچھی ہے, اس کی دلیلیں مضبوط ہے. لیکن ہم نہیں کرتے, ہمارے پیسے سب ہے. گویا وہ شاعر کہتا ہے نا, ہمارے جنازے کی نماز غیروں نے پڑھائی, ہمارے جنازے کی نماز غیروں نے پڑھائی, مرے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. تو اس طرح سے ہمارا یہ حال ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کمزوریاں بڑھتی جائے گی. ہم تعداد کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, ہر سال 25,000 لوگ مسلمان ہو رہے, ہر سال اتنے, تو ہم سوچتے ہیں کہ تعداد کے بنیاد پر ہم طاقتور ہوتے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں بھی سورہ اعراف میں فرمایا کہ تم بھی اپنے آپ کو تیار کرو جیسے وہ کرتے ہیں, لوکھنڈ سے, سلیوں سے, اس سے, اس سے. آج میڈیا لوکھنڈ سے ہی تو چلتا ہے. اللہ نے سورہ حدید نازل کر دی, سورہ حدید, دا آئرن, کوئی میٹل, سورہ سونا یا سورہ چاندی نازل نہیں کی, سورہ حدید نازل کی, سورت نازل کی کہ بھئی اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور فائدہ اٹھا کر جو ہے انسانیت کا فائدہ پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو وہ ذریعہ بنائے جس کی بدولت ہم دنیا کے اندر امن اور سلامتی کی بات لوگوں تک پہنچائے میڈیا کے ذریعے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن. یہ تھے نثار نڈیاڈ والا جو سماج پر میڈیا کے اثرات پر اپنی معلومات سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے. میڈیا کے فوائد اور نقصانات, سماج پہ اس کے اچھے و برے اثرات سے آپ لوگوں کو باخبر کر رہے تھے. ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات باقی ہوں گے, کچھ شبہات ابھی بھی جنم لے رہے ہوں گے. ایسے لوگ یقیناً سوال کے لیے آگے آئیں, انہیں سوال کا موقع دیا جائے گا. بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ موضوع سے متعلق ہی سوال کریں اور ایک ٹائم میں صرف ایک سوال کریں. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں, اس چیز کا خیال رہے. جی بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشفاق سوسے ہے, بھین تعلق پڑگا بولی گاؤں ہے, اس کا رہنے والا ہوں, وہاں کا میں سرپنچ ہوں. وہاں کا سوال میں یہ ہے کہ میڈیا سے جو اس کے نقصانات ہیں وہ سب بتایا آپ نے, اس سے میں بہت متفق ہوں. لیکن یہ ذہن اگر مسلمان کا بنتا ہے تو یہ ذہن کیسے غیر مسلم بن سکتا ہے؟ آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ چل رہا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. یہ مسلمان اصلاحی, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیفن ڈبہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس میں بم ڈال ہوگا, ایسے ذہن کے بن چکے. تو اس کو کس طرح حل کیا جائے, یہ میرا سوال ہے. بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی گئی اور عام کر دی گئی ہے تو اس میں ہم کو اب کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اس کو دور کرے. دیکھیے جیسے کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا, اشارہ کیا اس طرف کہ اس کے ذمہ دار مسلمان بھی ہے. میں نے کہا نا کہ ہم لوگ ایک اپولوجیٹک سٹینڈ لے لیتے ہیں
کہ مائی نیم از نثار اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. یعنی ہم انفرادی طور پہ جو کہنا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک اجتماعی نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ عمران میں سورت نمبر 3 آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. تو مسلمانوں کے اندر انٹلیکچوئلز کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ایسے میڈیا کے اندر اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا دفاع کرے, وکیل رکھے اس پر کہ بھئی آپ نے ہمارے جو کمیونٹی کے اوپر غلط الزام لگایا, اس طرح سے آپ مقدمہ چلا سکے. اس طرح سے حرکت قوم کی طرف سے آنی چاہیے, کیونکہ مسلمان اس ملک میں تقریباً 15% ہے. کچھ لوگ 12 کہتے ہیں, کچھ لوگ 18 کہتے ہیں, تقریباً 15% بھی اگر ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب یہ کہہ دینا ہم بیچارے مائنورٹی میں صرف 15% ہے تو یہ غلط ہے. 15% بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ دیکھیے سرداروں نے 1983 کا جو حادثہ ہوا دلی میں, جو قتل ہوئے, آج بھی ان کا پیچھا پکڑتے ہیں. آج بھی دیکھتے ہیں کہ فلانا آدمی ممبر آف پارلیمنٹ میں اس کو چناؤ کی ٹکٹ ملی کیوں, اس نے ہمارے کمیونٹی کو جو ہے مارے, حالانکہ اتنے ووٹس بھی نہیں ہیں, ہماری تو ووٹ بینک بھی ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیڈروں کی غلطیاں ہیں, مسلمانوں کے انٹلیکچوئلز کی غلطی ہے اور عوام کی بھی غلطی ہے. جیسے کہ سری کرشن کمیشن کا جب ہیئرنگ چل رہی تھی تب بار بار اخباروں میں آتا تھا بھائی مسلمانوں سے گزارش آپ جائیے سپورٹ کیجیے, لیکن ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے تھے, ہم بزی رہتے, جانا چاہیے تھا. تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو ایڈوکیٹس کی, بڑے بڑے ایڈوکیٹس کو رکھے اور جرنلسٹوں کو ہائر کرے جو ہمارے طرف سے اعتراضات کا دفاع کرے اور عوام کے سامنے صحیح پکچر پیش کرے. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشوں. جی بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. جناب محترم السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا میں عربی زبان کی کیا حیثیت ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ میڈیا میں عربی زبان کی کیا حیثیت ہے. جہاں تک میڈیا کا مطلب اگر آپ سمجھیں علم حاصل کرنا, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن بھی ایک میڈیا ہے. اللہ ہم سے بات کرتا ہے, اللہ اپنا میسج پہنچاتا ہے, جیسے خبریں آتی اللہ نے خبر پہنچائی. اس اعتبار سے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. حالانکہ فرض نہیں, یہ مستحب ہے, لیکن ضروری ہے کہ بھئی ہم دیکھیں سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ہماری اپنی اصلاح کے لیے, لوگوں کے فائدے پہنچانے کے لیے اللہ نے جو میڈیا بھیجا ہے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں عربی زبان کا بول بالا آج چل رہا ہے, اس لیے کہ عربک زبان قرآن کی وجہ سے ذرا بھی کرپٹ نہیں ہوئی ہے. آپ کو پیور عربک قرآن سے مل جاتی ہے. اور یورپ امریکہ میں بہت سارے عیسائی لوگ بھی آج عربک زبان سیکھتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں, قرآن پڑھیں گے بھلے کوئی بھی نیت سے. تو اگر یورپ امریکہ کے اندر عربک کلاسز چالو کریں, لغوی عربک سکھاؤ, قرآنک عربک سکھاؤ, تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ تہذیب جب کوئی زبان آتی ہے تو ساتھ میں اپنی تہذیب کو لے کر آتی ہے, تو اس تہذیب کے اثرات ہو گئے. اگر عربی سیکھیں گے تو عربی زبان کے بھی اثرات ہوں گے, قرآنک عربک کے اور اثرات ہوں گے. لوگ قرآن پڑھیں گے, بات سمجھ میں آئے گی. پچھلے دفعہ میں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں پہ انگریزی اسکول نہیں کھولے. آج علماء کرام بھی یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم کو بھی انگریزی آتی. ضرورت بن چکی ہے لوگوں کی انگریزی. اسی طریقے سے اگر عربی زبان پہ بھی محنت ہو تو میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ بھی لوگوں کے لیے ضرورت بن جائے گی, حالانکہ وہ ضروری ہے. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشوں. جی بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شمس ہے اور میں جاب کرتا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے نثار بھائی کہ آج کل میڈیا میں سیکس ایڈوکیشن کو ایک سبجیکٹ بنا لیا ہے, تو آپ کا کیا کمنٹس ہے اس بارے میں؟ بھائی کا سوال ہے کہ میڈیا میں سیکس ایجوکیشن ایک سبجیکٹ بن چکا ہے, اس پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں, مناظرے ہوتے ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹریز آتی ہیں, ہیڈ لائنز آتی ہے, سرخیاں آتی ہے. تو اس کا ہمارے اسلامک میڈیا کے نظریے سے کیا؟ دیکھیے ایز فار ایز سیکس ایجوکیشن از کنسرن, جہاں تک سیکس ایجوکیشن کی بات ہے جس کو جنسی علم کہتے ہیں, تو اسلام نے بھی سکھایا ہے سیکس ایجوکیشن, اور قرآن اور حدیث میں مختلف جگہ پر آپ کو اس کی تعلیم ملتی ہے. لیکن کنونشنل ایجوکیشنل سسٹم, یہ جو ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم ہے, جس سیکس ایجوکیشن کی بات وہ لوگ کرتے ہیں وہ اسلام سے کیا ایک عام انسان جو غیر مسلمان ہے وہ بھی اس کی مخالفت کرتا ہے. دونوں کی تعلیمات میں فرق ہے, دونوں کے سلیبس میں فرق ہے. جو ماڈرن ایجوکیشنسٹ ہے ان کا جو سیکس ایجوکیشن کا جو سلیبس ہے اس میں پریگننسی کیسے دور کرنا وہ سکھاتے ہیں, کانڈومز کیسے استعمال کرنا یہ سکھاتے ہیں, کون سا پلز کھانا چاہیے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہوگی یہ سکھاتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق سنڈے آبزرور جو لندن سے شائع ہوتا ہے, اس کے رپورٹ کے مطابق 2000 اسکولیں یونائٹڈ کنگڈم میں ایسی ہیں
2000 स्कूल ऐसी है जहां पे प्राइमरी सेक्शन में भी वेट नर्स होती है. वेट नर्स कहते हैं वो औरत जो डॉक्टर नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में मालूमात रखती है. तो उसका काम किया तो वो लिखते हैं 2000 स्कूल हैं जहां पे औरतें हैं और ये बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से अबॉर्शन कराना उनके माँ बाप को पता तक न चले. यानी स्कूल के अंदर कोई बॉयफ्रेंड आ गया और हम बिस्तरी कर ली, लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई, तो किस तरह से उसको दूर किया जाए, अबॉर्शन किया जाए, वो सिखाते हैं. तो ये मॉडर्न एजुकेशन जो है, सेक्स एजुकेशन, वो ज्यादा बेहयाई फैला रहा है. इस्लाम ने भी सेक्स एजुकेशन की बात की. आप कुरान में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हैज के बारे में कहता है, अल्लाह ताला सेक्स के बारे में बताता है, अल्लाह ताला पर्सनल साफ सफाई के, हाइजीन के बारे में बताता है. ये चीजें भी इस्लाम तालीम देता है. इन चीजों की भी इस्लाम का सेक्स एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो मॉरल एजुकेशन है. हिजाब वो भी सेक्स एजुकेशन है कि गैर महरम मर्द और औरत एक दूसरे से दूर हैं और इंटरमिंगलिंग न करें. क्योंकि इस्लामिक सेक्स एजुकेशन का ये उसूल है कि माशरे के अंदर बुराई न फैले, माशरे के अंदर जिनाकारी न फैले, बेशर्मी, अडल्टरी, फॉर्निकेशन ये न फैले, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी. तो इस्लाम के अंदर भी सेक्स एजुकेशन का कोर्स है. बुखारी शरीफ के अंदर आप देखेंगे किताबुल तहारा, किताबुल हैज, उनके अंदर बहुत सारे मसाइल को अल्लाह ने खुलकर बयान किए. सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला शर्म महसूस नहीं करता, अल्लाह ताला शर्म महसूस नहीं करता हक बात बताने में. और बुखारी की हदीस है किताबुल तहारा के अंदर कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि अंसार की औरत का इल्मी जज्बा क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पर्सनल मैटर्स, पर्सनल हाइजीन के बारे में भी सवाल करते थे. तो पता चला जहां तक सेक्स एजुकेशन का सवाल है, इस्लाम को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है. क्योंकि हमारे वहां बच्चा बलागत की उम्र पे पहुंच जाता है 12-13 साल की उम्र में इस्लामिकली अकॉर्डिंग टू शरिया, और हमारे वहां शादियां डिले नहीं करते. हदीस कहती हैं कि शादियां डिले मत करो. तो ये सारी चीजें जो है सेक्स एजुकेशन की इसलिए है इस्लाम में, समाज में करप्शन ना हो, मॉरल करप्शन, फिजिकल करप्शन ना हो, लड़कियों की इज्जत के साथ खेला ना जाए, छोटी छोटी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, ये सब ना हो, बल्कि साफ सुथरा माशरा हो. ऑन द कॉन्ट्ररी जो मॉडर्न एजुकेशन है, आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पे कॉन्डोम्स मुफ्त में मिलते हैं कैंटीन के बाहर, बुक स्टॉल के बाहर. किस लिए? क्या कोई शख्स अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने इसलिए भेजता है कि किसी के साथ सोए और प्रेग्नेंट होकर आवे? हिंदू हो, ईसाई हो, कोई नहीं चाहता. लेकिन ये बुराई है और ये सेक्स एजुकेशन के जरिए इसको फैलावा दिया जा रहा है. इसलिए इस्लामिक नजरिए से कॉन्टेम्पररी सेक्स एजुकेशन जो है वो जायज नहीं है. इस्लाम ऑलरेडी इसको सिखाता है. उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शूंगा. जी बहन, आप सवाल कर सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम. इस पुराशुभ दौर में मीडिया मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगियों पर गालिब आ चुकी है. हमारी नस्लों को मीडिया के बुरे असरात से किस तरह बचाया जा सकता है? बहन का सवाल है कि मीडिया की पहुंच घरों तक पहुंच गई है. अब उसके जो असरात है, उन असरात से अब हम हमारे बच्चों को, लोगों को कैसे बचाएं? तो मैंने कहा कि पैरेलल मीडिया हमारे पास होना चाहिए. ये गटर का पानी है, ये साफ पानी है. लोग गटर का पानी पी रहे हैं, हम साफ पानी लेकर आएंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे. सबको अच्छी अच्छी चीजें पसंद है. पैसा खर्चा करने के बाद भी आदमी जब स्लीपर खरीदता है तो भी 10-20 रुपए का स्लीपर भी ऐसा देखता है. 2 रुपए की पेन खरीदता है तो भी देखता है कि अच्छी है कि नहीं, पे पैसा खर्चा किया. 5 रुपए की पेन, 2 रुपए की पेन, तो क्या हो गया? उसी तरीके से अगर एक पैरेलल मीडिया मुसलमान बना सकता है, कुरान के तालीम याफ्ता लोग, अगर पैरेलल मीडिया मुसलमानों का हो जिसमें समाज के प्रॉब्लम्स का तस्करा हो, जिसमें समाज के अंदर जो बुराइयां फैलती है उसका तस्करा हो, उसका इलाज हो, तो लोगों को दूसरा ऑप्शन मिलेगा. और मैं समझता हूं कि ये जरूरी है. मुसलमानों के ऊपर गोया ये फर्ज किफाया है कि करना ही पड़ेगा, वरना उम्मत अल्लाह के नजदीक जो है गुनहगार ठहराई जाएगी. उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शूं. जी भाई, आप सवाल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम रिजवान है, मैं बिजनेस करता हूँ. पीस टीवी न्यूज़ चैनल के बारे में पहले भी अखबार में डॉक्टर साहब का इंटरव्यू आया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? भाई का सवाल है कि पीस टीवी न्यूज़, जिसका हम बार बार ऐलान करते हैं और हमारा ख्वाब भी है कि पीस टीवी का एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए कि लोगों को ऐसी चिल्लाने वाली सुर्खियां न दे, बल्कि ईमानदारी से जो सच है वो बताए. तो कहाँ तक पहुँचा वो अभी भी तलाश जारी है. हम नए मुबल्लिगों को तैयार कर रहे हैं, इसलिए कि चैनल चालू करना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन आप बताएंगे क्या? आप लाएंगे किसको? टेलीविजन कैमरा लेकर आपका कौन शख्स आएगा? हिजाब का एहतमाम खुद करता है कि नहीं करता, आप किसको पता? इसलिए कि खबरों के अंदर दौड़कर पहुंचना पड़ता है. अलग अलग जगह पर तुम्हारे रिपोर्टर्स होने चाहिए. तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक चैनल चालू करना खतरा है. अगर किसी शख्स ने कुछ कह दिया तो फिर बोलेगा देखो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं.
झूठ बोल रहे, इसीलिए थोड़ा सा वक्त जा रहा है. बहरहाल लेकिन ख्वाब है, इरादे का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमको अब तक मिल चुका होगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन कोशिश हमारी जारी है. जहां तक पीस टीवी का सवाल है, ये उसमें लाइव प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, कभी कभी हो जाता है. आम तौर पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसका सेंसरशिप होता है. अथर भाई देखते हैं, शोएब भाई देखते हैं, जाकिर भाई का प्रोग्राम हो तो खुद देखते हैं, उसके बाद गलतियां निकाल कर हम एडिट करते हैं, फिर जाकर आपके सामने वो प्रोग्राम आता है. यानी आधा घंटा के प्रोग्राम जो आप देखते हैं उसको तैयार करने में तकरीबन 2 या 2.5 दिन लग जाते हैं कि आप आधा घंटा देखो. अगर न्यूज चैनल चालू करनी है तो सोचे कितनी बड़ी टीम चाहिए. उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शो. Assalamu alaikum. My name is Saira and I'm a homemaker. Brother, can I ask this question in English? Yes, sure. Okay. You have been saying that we need to be in the media, we need to be, there to teach the people and to convey. Now, the media, as you say, is hand with the Western sources in the hand of, the current situation that we see. If I want to send out my children into this line, I would have to send them to train, under these people. We have BMM institutes, we have media studies. At the same time, they're going to be teaching them journalism as well as, movie making, technology, whatever they need to learn. So I am putting my child at a risk today if I send him into this line. Should we take that chance? बहन का सवाल है कि जैसे कि मैंने उभारा आप लोगों को कि भाई आपके बच्चों को मीडिया में भेजो, तो बहन का सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चों को हम भेजें तो खतरा नहीं है बिगड़ने का? आज मीडिया गैरों के हाथ में, हो सकता है हमारा बच्चा हो बिगड़ जाए. और देखा भी गया है कि कुछ मुसलमान वहां जाकर, सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन भी मीडिया के ही प्रोडक्ट है, पता नहीं वहीं जाके बिगड़े होंगे. तो क्या हम खतरा नहीं मोल लेते? देखिए, जब मैंने कहा मीडिया के अंदर जाना चाहिए तो मैंने 2 बात कही. एक ये कही कि मीडिया के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जरूरी नहीं कि आप जो है उसी मीडिया में जाएं. मीडिया के बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया. यूट्यूब पे आप अपना प्रोग्राम्स बनाकर डाल सकते हो, उसके में आपको कोई बिगड़ने का चांस नहीं है. सीखने जाने की बात अलग है. मीडिया की कुछ चीजें ऐसी है जो बगैर कोचिंग के आदमी सीख सकता है, यानी जो कॉलेजेस में गए बगैर, जैसे कि लिखना है. अब ये जितने बड़े बड़े राइटर्स आज, MJ अकबर है, और फिर आप देखिए खुशवंत सिंह है, फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मली तौर पे कोई कोर्स नहीं किया है जर्नलिस्ट बनने का. ये लोग खुद लिखने का शौक रखते थे तो लिखना शुरू किया, और बहुत सारे मुसन्निफ देखिए लोगों की किताबें, उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की. तो मीडिया का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है वहां खतरा है, आप अपने बच्चों को मत भेजो. लेकिन मीडिया में आप रह सकते हो, किस तरीके से रह सकते हो कि आप आपका बच्चा इंटरनेट पे भी, ऑनलाइन पे भी सीख सकता है. आज ये है, ऑनलाइन पे सीख सकता है. उसके बाद कोई अच्छा मुसलमान हो, उसके वहां काम करके भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकता है. क्योंकि मैं भी मीडिया का प्रोडक्ट हूं. 1986-87 में मुझको भी मीडिया का शौक था. तो मैंने हमारे जमाने में डिग्रीज नहीं थी उस वक्त, तो मैंने किसी सीनियर एडिटर के वहां नौकरी की और 2 साल तक सीखा हेडलाइंस कैसे बनाने का, आर्टिकल छोटा कैसे करने का, इंटरव्यू लेने जाओ तो कैसे, तो वो डायरेक्ट सिखाते हैं. उसी तरीके से कोई अच्छे मुसलमान हो, उनके पास आप भेजो. तजुर्बा किताबों से ज्यादा सिखाती है. आदमी जब तजुर्बा करता है, हासिल करता है प्रैक्टिकल जाकर. अगर मैं आपको तैरने की किताब दूं तो थोड़ी पानी में छलांग मारेंगे? अब नहीं मारेंगे भाई. पहले थोड़े से पानी में जाए, हाथ पैर हिलाना सीखे, फिर देखे डूबता हूं कि नहीं डूबता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं. उसी तरीके से मीडिया का भी हाल ऐसा है कि संभाल के जाना चाहिए. लेकिन मैंने कहा कि हमारा इंशाल्लाह हारमन मीडिया या पीस टीवी या IRF, हमारा ख्वाब है कि इंशाल्लाह हम मीडिया के क्लासेस खोलेंगे. उसके बाद मुसलमान खुद इंशाल्लाह मीडिया चालू करेगा. आप देखिए, आज से 25-30 साल पहले जब शेख अहमद दिदात ने तहरीक शुरू की, दावत और तबलीग की, तजदीद की, दावत तबलीग सब करते थे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो दिदात साहब ने किया, उसके बाद धड़ाधड़ मुसलमानों के अंदर दाइज आने लगे. आपने देखा, एक के बाद एक. हैदराबाद में भी सेंटर है, और वहां भी सेंटर है, और भोपाल में भी है, केरला में भी है. दुनिया भर के शहरों के अंदर मुसलमान तबके जो है उन्होंने खोलना शुरू कर दिया अपने इस्लामिक सेंटर्स, दावा सेंटर्स. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू किया इस्लामिक स्कूल. अब मुसलमान लोग माशाल्लाह इस्लामिक स्कूल खोलना शुरू कर रहे हैं. अब इंशाल्लाह हमने पीस टीवी चालू किया. इंशाल्लाह देखिए आप, मेरे दिल की गहराई से दुआ है कि इतने सारे मुस्लिम चैनल आ जाएंगे कि गैर मुस्लिम भी आपके उसूल के मुताबिक प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार हो जाएगा. इतना होगा इंशाल्लाह. तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान के अंदर आखिरी रुकू की शुरुआत में, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मोमिन मर्द और औरत की मेहनत को जाया नहीं करूंगा. अगर तुमने कोशिश की, अल्लाह ताला तुमको मौका देगा. 1988 में जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा, मेरे अब्बा ने कहा छोड़ दे भाई, नहीं तो तुझको सलमान रश्दी बना देंगे. इसलिए कि माहौल ऐसा था, आज भी ऐसा है.
या तुम एथिस्ट बन जाओगे या एग्नोस्टिक बन जाओगे, कुछ भी बन सकते हो। तो अच्छा नहीं लगता था भाई, हमको लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, अब कपड़े की दुकान में अब्बा ने बिठा दिया तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज अल्लाह ने जो है मेरी फिक्रों के मुताबिक आज मैं मीडिया में हूं, आज मीडिया में आज लोगों के सामने हक बात करता हूं, वही टैलेंट, वही बात, वही चीज सीखी। तो आज फिक्र करेंगे कि भाई हमारे बच्चे को मीडिया में इसलिए भेजना है कि वो सीख कर लोगों की खिदमत करें। तो आप जब आपका बच्चा सीखेगा उसी वक्त आपकी नजर रहेगी कि क्या सीख रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छे दोस्त अहबाब भी देगा। अल्लाह से दुआ करते रहेंगे तो खतरा है, लेकिन इतना नहीं कि आदमी जो डर के मारे जावे नहीं। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शूंगा। जी भाई अफसल का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गनी है। अभी ऑडियंस में एक शेर कहना चाहूँगा। आप लोगों ने जो स्टेज से काफ़ी शेर कहा है, किसी शायर ने कहा है, मेरा शेर नहीं है ये, किसी और का है, नहीं तो ऑडियंस में बैठेंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी, कि न जाने इतने खुश नज़र आ रहे हैं मेरे शहर के लोग कैसे, न जाने इतने खुश नज़र आ रहे हैं मेरे शहर के लोग कैसे, मानो किसी ने आज अखबार ही नहीं पढ़ा हो जैसे, मानो किसी ने आज अखबार ही नहीं पढ़ा हो जैसे। तो शुक्रिया। तो मेरा सवाल है, आपने और जाकिर भाई भी अक्सर कहते हैं, आपने भी कहा आज कि कुछ न्यूज़ आइटम आएंगे तो उसको यानी उसको वेरीफाई करना चाहिए, और आपने कुरान की भी आयत भी कोट। अभी किसको फुर्सत है इतनी वेरीफाई करने की? अभी पेपर पढ़ा, कुछ न्यूज़ आइटम आई, या तो एब्जॉर्व कर लो, एग्री करो। अभी वेरीफाई करने को इन्हें आपका कहने का मकसद क्या है? वेरीफाई करना, अभी काफ़ी न्यूज़ आती है, वेदर यू टेक इट, और आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप दूसरे सोर्सेज से इसको ज़रा वो कर सकते, मगर हर न्यूज़ को वेरीफाई करना तो उससे क्या, एक मेरा ज़ाती वो है कि एक सस्पिशन, यानी कोई न्यूज़ आए बट देयर इज अ मेंटल ब्लॉक, यानी सस्पिशन है कि भाई ये सही है गलत है, तो उसको ज़रा वेरीफाई करने से सबब क्या है आपका? और हम लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला खुद कहता है कि खबरें जो हैं उसको क्रॉस चेक कर लिया करो। तो मैंने कहा कि खाली खबरें नहीं, एडवर्टाइजमेंट को भी क्रॉस चेक करो। अगर वो कहता है कि ये कॉलगेट टूथपेस्ट से आपका दांत सफेद होगा, अगर एक बार नहीं हुआ तो फलाना टूथपेस्ट दोबारा मत लेना। हर चीज का एडवर्टाइजमेंट का भी तहकीक किया करो भाई, खाली खबरों की क्यों? बहुत सारी चीजें जो हम लेते हैं, हम अखबार तो झूठ बोलता है, लेकिन उसी अखबार में हम देखेंगे फलानी कलम अच्छी है, हम खरीद के लेकर आते हैं, फलाना फ्लैट आपका ख्वाबों का घर, तो हम लोन लेकर घर खरीद लेते हैं। खबरों का भरोसा नहीं। मैं कहता हूं किसी चीज का भरोसा नहीं करना, अखबार में तहकीक करना। तहकीक कैसे करने का? मिसाल के तौर पर कोई पॉलिटिकल न्यूज आपने देख लिया, सुर्खिया, ओ फलाना काम बम धमाका हो गया, आप जाइए इंटरनेट पर, आप देखो 11 सितंबर किसने किया, टाइप करो हु डिड इट, आपको इतनी सारी मिल जाएगी खबरें कि आपका माइंड है ना फिर से ब्लॉक हो जाएगा दूसरी खबर आने तक, कि भाई इस तरह की खबरें जो हम लेते नहीं, तो ऑटोमेटिक बाउंस होकर चले जाएगी गलत न्यूज से। तो कुरान जो फुरकान है, कुरान ने आपको बता दिया तहकीक करना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मोमिन जो है वो चौकन्ना होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, मोमिन एक बिल में दोबारा डंक नहीं खाता। अगर आपने 11 सितंबर के बारे में एक बार झूठी खबर खा के डंक खा ली, उसके बाद कोई खबर का भरोसा नहीं करने का, ये बताती है। जैसे कि आप देखिए लोग झूठी खबरें फैलाते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूं मैं आपको, कि फिल्म स्टार्स के ऊपर खबरें आती है कि फलाना हीरो है, वो पहलवान है, एक मुक्का मारता है 25 आदमी गिर जाते हैं, उसकी तारीफ होती है हम फिल्मों में। मीडिया यानी सारी चीजें, खाली खबरें नहीं, एवरीथिंग दैट यू रिसीव, जो तुम्हारे अंदर जाता है वैसे ही प्रिंट आउट निकलता है। ये दिमाग कंप्यूटर जैसा है, जैसा डेटा जाएगा वैसे निकलेगा। तो जो फिल्म स्टार्स की खबरें आती है कि फलाना बहुत पहलवान है, एक मुक्का मारा 25 आदमी गिर गए, है ना, तो लेकिन उसी पहलवान के बारे में दूसरी खबरें भी होगी कि वो छिपकली से डरता है इंफरादी तौर पे। वो नाम तो नहीं बताता हूं एक्टर्स का, लेकिन भाई एक पहलवान एक्टर है, बॉलीवुड में बहुत फेमस है, यानी लोग कहते हैं कि हाँ तो बोलना नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन पहलवान है, अच्छा दिखता है, उसकी फिल्में हिट होती है। पता चला कि वो पहलवान जब अपनी शक्ल पर कुछ झुर्रियां देखते हैं तो शराब पी के कमरे में पड़े रहते, 3 दिन तक बाहर नहीं आते। तो खबरें वैसी भी है वैसी भी है, समझे ना। तो खबरें का एग्जामिन कैसे किया जाए, सीधी सी बात है, पहला भरोसा मत करो। जब आईपीएल की खबरें कैसी आ रही थी इब्तिदा में, बहुत मजा आ रहा है, ये हो रहा, पता चला चूहा निकला, मालूम पड़ा काला चूहा नहीं है, फिर खोदा तो पता चला पूरा हाथी है ना। तो खबरें आती रहेगी, दोनों आएगी। आपको ये कुरान सिखाएगा कि कौन सी खबर को सही लेने का, ऐसा कुरान कहता है, समझे ना। कुरान ये नहीं कहता खबरें लो ही मत, कुरान कहता है खबरें लेने से पहले एग्जामिन करो। एग्जामिन के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस का, और लोगों के अंदर आराम करो भाई, डिस्कस करो कि आपको लगता है ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे कह सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम मिसाल देते हैं कि भाई मुसलमान टेररिस्ट है, कौन कहता है? टॉनी ब्लेयर कहता है। अरे टॉनी ब्लेयर जब स्कूल में पढ़ता था तो वो कहता था भगत सिंह भी टेररिस्ट है, आप मानते हो? वो बोलेगा नहीं मानते हो।
क्यों नहीं मानते हो? वही वजह मेरी है, वही दलील मेरी है कि वो झूठ बोलता है। तो उसी तरीके से आप दूसरी मिसालें दीजिए किसी के साथ बात करने। और कभी कभी खबरें सच्ची भी हो सकती है कि भाई 11 सितंबर का हादसा हुआ, वो खबर तो सही है, हम नहीं कह सकते कि झूठ बोला होगा, कुछ हुआ ही नहीं होगा, इतना इनकार नहीं करने का। लेकिन किसने किया वो खबर के ऊपर तहकीक करनी चाहिए। कुछ खबरें होती है सही, लेकिन खबरों का एग्जामिन करना जो कुरान सिखाता है, और आदमी अपने तजुर्बे से सीखता है। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, आपको कौन सी खबर की तहकीक करनी आपको इंशाल्लाह इंटरनेट से मिल जाएगा। आप बोलेंगे निसार भाई मुझे पता लगाना कि ये जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो फायदे वाले है कि नुकसान, तो मैं बोलूंगा जा टाइप करो गूगल में, आपको पता चल जाएगा डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस के रिपोर्ट्स कि भाई ये क्लोराइड से नुकसान होता है कि फायदा होता है। उसमें क्लोराइड होती है, उससे नुकसान होता है कि फायदा होता है, पता लगाओ। आप बोलो कि जी फलानी चीज अच्छी है कि बुरी, आप पता लगाओ। बच्चे बिगड़ते हैं, कितने बिगड़ते हैं, एक बच्चा जो है कितना दिन में या साल में कितनी दफा जुनून वाली चीजें देखता है टीवी पर, तो भी आपको खबरें बताएगी। तो इस तरह से एग्जामिन करना जो है मुसलमान का काम है। एग्जामिन करते करते इंशाल्लाह सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। निसार भाई, मुजाहिद इनामदार, आई एम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुजाहिद। मेरा सवाल ये था कि बेसिकली आजकल जो टीवी के अंदर जिस तरह के जो डिबेट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग देखते हैं हर चैनल के ऊपर एक डिबेट होता है। एक रिसेंटली जाकिर भाई का भी एक प्रोग्राम था, उन्होंने बुलाया था जाकिर भाई को जहाँ के जाकिर भाई को मौका दिया नहीं गया बोलने के लिए। और जैसे उसके ऊपर मैं आपका थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के लोग डिबेट है, इनके पीछे इनकी मंशा क्या है, ये लोग मतलब किस तरह का मतलब एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ। भाई का सवाल है कि जिस तरह से डिबेट आजकल चलते हैं, मुनाजरे टीवी के ऊपर, और 20-25 मिनट में बहुत सारे लोग होते हैं अपनी अपनी बात करने में, तो इसका जायजा किस तरह से हम लेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से करेंगे। देखिए, डिबेट और तकरीर में फ़र्क है। आमतौर पे जब हम, जैसे कि मैं यहाँ सवाल जवाब की जो नशीस करता हूँ, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ, सिग्नल आया तो रुक गया, लेफ्ट टर्न राइट टर्न आया, लेकिन जो रेस के अंदर गाड़ी चलाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, तो कभी भी मोड़ आ जाता है। तो मुनाजरा और तकरीर, इसमें ये फ़र्क है। तो तकरीर जब करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते हैं, सवाल शेख बोलेंगे, सवाल नहीं पूछने का तो नहीं पूछने का। लेकिन मुनाजरे में, खास करके टीवी पे ऐसा नहीं है, आपको 1-1.5 मिनट में आपकी बात कर देने की। तो जो प्रोग्राम जो था जाकिर भाई का, उसमें हम उस नीयत से गए थे कि हमको नया ऑडियंस मिलता है। भाई एनडीटीवी वाले सारे पीस टीवी थोड़ी देखते हैं, तो हमको ऑडियंस मिलेगा, इस नीयत से हम वहाँ पे गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह नीयत सही होती है तो सवाब मिलता ही है। जैसे इज्तिहाद करता आदमी तो सवाब मिलता है, और मशवरा करके गए थे। लेकिन वहाँ जाकर देखा कि 9 आदमी लोग थे। ठीक है, चलो अक्सर मुसलमान थे तो थोड़ी खुशी हुई कि चलो मुसलमान है, बात करेंगे सब मिलकर। तो लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन कॉर्नर, 2 कॉर्नर में जैक बैठे थे, है ना, वो गैर मुसलमान से भी ज्यादा बोल रहे थे। तो इस तरह के हादसा कभी कभी पेश होते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग नहीं जाते मीडिया पे। अगर जाते हैं तो हमारी शर्त ये होती है, हम अपना कैमरा लेकर आएंगे, हम भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको कबूल है तो कहिए, वरना नहीं। इसमें हम लोग ने एग्जेम्पशन दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एनडीटीवी की एक अच्छी रेपो है। इससे पहले भी शेखर गुप्ता ने एक अच्छा प्रोग्राम किया था डॉक्टर जाकिर नायक के साथ, वॉक द टॉक करके, तो काफी इंप्रेशन उनका अच्छा था कि भाई हमने भरोसा किया। लेकिन अब दूसरा प्रोड्यूसर आया तो उसने जो है इस तरह से हरकत की, हमको चांस नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, जाकिर नायक ने जितना बोला है वो भी भारी पड़ा है। एक सेंटेंस स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई लीनियंट मुस्लिम और ऐसे मुस्लिम नहीं होते हैं, आर यू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और यू आर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और लिटिल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे उनको थोड़ी सी तकलीफ हो गई, बल्कि ज्यादा तकलीफ हो गई, थोड़ी तकलीफ उन्होंने दिखाई, समझे ना। तो उस तरह के डिबेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। दोहा डिबेट्स होते हैं बीबीसी पे। दोहा डिबेट्स पे मिडिल ईस्ट का कोई भी एक इश्यू लिया जाता है और कोशिश करते हैं कि बैलेंस करने का ऑडियंस में दोनों तरह के लोगों को बुलाया जाता है। फिर वोटिंग होता है, जैसे कि तेल मिडिल ईस्ट के लिए, इट्स अ कर्स ऑन मिडिल ईस्ट, कि लानत है तेल मिडिल ईस्ट के लिए, देखो कितना खून खराबा होता है। फिर दोनों मुर्गा लड़ाते हैं, वो भी बोलता है ये भी बोलता है। उस तरीके से इराक में नया डिक्टेटर आना चाहिए। तो इस तरह से मुसलमान जाते भी हैं, पढ़ा लिखा तबका। लेकिन पढ़ा लिखा होना एक चीज है और डिबेटिंग दूसरी स्किल है। एक कुश्ती होती है और एक बॉक्सिंग होती है, समझे ना। कुश्ती करने वाला अगर बॉक्सिंग करने जाएगा तो उसको मार ज्यादा पड़ेगी। तो आमतौर पे मैं कहता हूं, अगर जाकिर नायक जैसा मुनाजिर नहीं है तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। जाकिर नायक उस कैलिबर के कि 2 मिनट भी मिल गई तो पूरी गेम उल्टी कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने दिया है और उन्होंने मेहनत की है। लेकिन आम जो जाते हैं दूसरे मुसलमान ये नियत से कि नहीं हम कुछ करेंगे, तो वो लोग फंस जाते हैं। तो बेहतर है कि उन चीजों से दूर रहें। लेकिन मुसलमान को अपनी जमात तैयार करनी चाहिए कि भाई हमारे भी अपने मुबल्लिग हो जो इस तरह के डिबेट के अंदर मुकाबला कर सके। और जैसे कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ता खोलते हैं।
تو اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے اس طرح سے حق بات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی عوام میں, کبھی ایسا اللہ کے رسول کو مکہ میں بھی ستایا گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. اور قرآن کے اندر سورہ عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تم سنو گے اہل کتاب سے, آیت نمبر 186 سورہ عمران کی, کہ بہت ساری باتیں تم اہل کتاب اور مشرکوں سے سنو گے جو تمہارے دل میں ٹھیس پہنچائے گی, لیکن اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا, اللہ تعالیٰ 2 چابی دیتا ہے, صبر اور تقوی دونوں چابی لگاؤ, تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بڑے امور میں سے امور ہوگا, یعنی وہ ڈٹرمائن کرے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے. یعنی بعد میں لوگ بھول جائیں گے وہ کیا بولا تھا, لیکن آپ جو بات کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بات اب بھی چالو رہے گی. تو مین یہ چیز ہے. امید ہے کہ جواب میں بخشوں. دیکھو میڈیا میں جو بھی اردو مضامین ہیں یا تو انگریزی ہے, جیسے ریڈینس ہے, اسلامک وائس ہے, ملی گیزٹ ہے, اس کی بھی معلومات مسلمانوں کو نہیں ہوتی, اور اس کے ممبرس کم کیوں ہے؟ اچھا کم ہے, پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی میڈیا میں ایسا ہے نہیں, ایسا نہیں, اردو میں بھی ایسے خلافت ہے, دوسرے ہیں تعلیم اچھے میں, تو اس کی معلومات دینا ضروری ہے نا. ہم کو معلومات ہی نہیں کہ میڈیا میں آپ نے کون سے رسالے ہیں یا کون سے میگزینس ہیں. اسی طرح عرب نیوز ہیں, یہ ہیں, اس کی معلومات ہونا ضروری ہے, عام ہونا چاہیے. عام ہونا. ڈاکٹر صاحب کا کمنٹ اچھا ہے کہ بھئی لوگوں کے اندر معلومات ہونی چاہیے کہ اچھے مسلم میگزینز ہیں, جیسے پولیٹیکل نیوز کوئی جاننا چاہتا ہے تو ملی گیزٹ پڑھے, اس میں بھی انٹیلیجنٹ مسلمس لوگ لکھتے ہیں. اور انسٹیٹیوشنل نیوز کے بارے میں آپ پڑھنا چاہے تو اسلامک وائس پڑھ سکتے ہیں. اردو اخبار بھی آتے ہیں, اچھے آتے ہیں, اچھے بھی رہتے ہیں, خراب بھی رہتے ہیں. ہر طرح کے لوگ میڈیا میں مسلمس آپ کو ملیں گے, اچھے بھی رہتے ہیں, لیکن ان کی پبلسٹی زیادہ نہیں ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اگر وہ اپنی پبلسٹی ٹائمز آف انڈیا میں کریں گے تو ٹائمز آف انڈیا اس کو پبلسٹی اس کی نہیں کرے گا. جیسے شیخ دیدات کہتے تھے کہ میں نے کہا ٹائم میگزین کو کہ لائیے میرا قرآن کا ایڈورٹائزمنٹ آپ کے ریڈر ڈائجسٹ سے کہا کہ میرے قرآن کی ایڈورٹائزمنٹ آپ دیجیے آپ کے اخبار میں, تو انہوں نے نہیں دی. تو یہ لوگ نہیں کریں گے. تو اب اس کی پبلسٹی کے لیے ہم کو ماؤتھ ٹو ماؤتھ پبلسٹی کرنی چاہیے. کسی کو تحفہ دے دو, کسی کو 1 سال کا سبسکرپشن کرا کے دے دو کہ بھائی تم فرسٹ رینک آئے, تم فرسٹ کلاس آئے, یہ لو تمہارے گھر پہ 1 سال تک ملی گیزٹ آئے گا. تو اس طرح سے آدمی پبلسٹی کر سکتا ہے, اپنا پیسہ خرچہ کر کے اس کو مفت میں تقسیم کرے. اسٹارٹنگ میں یہ جتنے نان مسلم میگزینس ہو, نیشنل نیوز پیپرز ہوتے ہیں, یہ اسٹارٹنگ میں اپنی پبلسٹی اسی طرح سے کرتے ہیں. یہ فری ایشوز بانٹتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے. بہت سارے اچھے اچھے میگزینس آتے ہیں مسلمانوں کے لیے. جمعہ میگزین ہے, وہ بھی تربیتی اعتبار سے اچھی ہے, اس کی انگلش بھی بہت اچھی ہے, اس کا پریزنٹیشن کوئی کارپوریٹ ورلڈ کے میگزین سے کم نہیں ہے, اچھی میگزینس ہے. اسی طریقے سے ریڈینس آتا ہے جس میں کوئی بھی ایک کور سٹوری لیتے ہیں اور اس کو ایک دم گہرائی سے یہ لوگ لکھتے ہیں. باقی آدمی کو کافی معلومات حاصل ہو سکتی ہے کسی بھی عنوان کے اوپر, لیکن پبلسٹی نہیں ہوتی. بیچاروں کے پاس مہنگے پیپر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, نیوز پیپر آرڈنری نیوز پیپر رہتا ہے. تو یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ فلانا نیوز پیپر اچھا ہے تو آپ اس کو پروموٹ کریں. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ چلو آپ اس کو 10 لاکھ روپیہ نہیں دے پاتے, لیکن کم سے کم 200-300 روپے کے کچھ نسخے خرید کر کچھ کو مفت میں بانٹو, تقسیم کرو. کیونکہ انٹلیکچوئل لیول مسلمانوں کا ہائی ہونا قرآن کے ساتھ ساتھ کرنٹ ایونٹس کے اوپر اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا انٹلیکچوئل لیول ہائی ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اچھی کتاب ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کتاب کو عام کرنے سے, بھلے نان مسلم نے لکھی ہے, لیکن آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے ہمارے کمیونٹی کا فائدہ ہے, اس کا انٹیلیجنس بڑھے گا, تو کتاب کو آپ تقسیم کرو, آپ مفت میں بانٹو یا بلک میں خریدو اور ڈسکاؤنٹ میں بانٹو, ثواب جاریہ ہے. تو اس طرح سے یہ ضروری ہے کہ کندھے سے کندھا, دل سے دل, دماغ سے دماغ ملا کر آدمی جو ہے اچھی کتابوں کو پروموٹ کرے. امید ہے کہ جواب میں بخشوں. السلام علیکم, میرا نام سیما ہے اور میں جاب کرتی ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے بتایا کہ میڈیا کے ڈس ایڈوانٹیجز اور یہ سب اور ہم لوگ کو کیسے نقصان کرتے ہیں. اب یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سچویشن آپ کے خلاف ہے تو ایز ان انگلش وی سے کہ بھائی میک دا سچویشن بینیفٹ فار یو اور یو ٹیک دا ایڈوانٹیج آف دا سچویشن اور اپنا کام نکال کے اپنی کرو. اور ابھی ہم یہ سچویشن کو اپنی طرف سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ہی میڈیا کے ذریعے اپنا اسلام پھیلانے کی کوشش کریں اور اپنی ایڈوانٹیج میں یہ سچویشن لے لیں. ہاں, بہن کا سوال یہ ہے, کمنٹ تھا بلکہ, کہ اس سچویشن میں حالات میں مسلم جو ہے ایسا اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ اس ملک کے اندر ہے, لیکن آواز کے اعتبار سے اخباروں میں ہماری آواز اٹھتی نہیں, ہمارے طرف سے دوسرے بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے ہاں بھائی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو اس حالات میں ہم ایڈوانٹیجز کیسے لیں؟ دیکھیں, جیسے کہ میں نے کہا یہ کلیکٹیو ایفرٹس ہے. جو مسلمان بڑا انڈسٹریلسٹ ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ دینے کے وقت
एडिटर से या पब्लिशर से बात करे कि भाई हमारे कम्युनिटी के खिलाफ कुछ आना नहीं चाहिए, संभालो, या फोन करे, क्योंकि उसका प्रेशर है, उसका पैसा आता है। लेकिन हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं करते एडिटर्स के ऊपर। और कभी कभी ऐसा होता है कि रीडर्स का प्रेशर एडवर्टाइजर्स से ज्यादा होता है। कभी कभी रीडर्स का प्रेशर होता है। एक साथ में 50-60 हजार लोग अगर फैक्स करे, खत लिखे, इंटरनेट पे ईमेल करे, फोन करे कि भाई आपने हमारे बारे में गलत लिखा, जैसे कि एनडीटीवी के बारे में हुआ। एनडीटीवी का जब प्रोग्राम जब शाया हुआ, जब टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद हजारों तादाद में लोगों ने ईमेल किए, कमेंट्स भेजे कि उनको एहसास हो गया होगा कि ये गलती हो गई। हालांकि अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मुसलमानों की एक यूनिटी इस वक्त नजर आई। उस तरीके से हमेशा मुसलमानों के एक तबके को तैयार रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हम सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में थे तो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमारे लिए लेटर राइटिंग कंपलसरी था। इंग्लिश के अंदर एक सब्जेक्ट था खत लिखना। लेकिन जैसे हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए चले जाते हैं तो वो खत लिखने की आदत छूट जाती है, वो लेटर्स लिखने की आदत छूट जाती है। क्यों? दूसरे लोग वहां से उठते हैं और वही खत लिखना चालू रखते हैं। कभी म्युनिसिपैलिटी में लिखा, कभी पुलिस कमिश्नर को लिखा, हमारे वहां शराब के अड्डे हैं, जुआ के अड्डे, लोग लिखते रहते हैं। लेकिन मुसलमान इस चीज का इस्तेमाल नहीं करता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाई, मुसलमान उसका जो है इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर हम सोचे कि भाई 50,000 मुसलमान अगर खत लिखे कि भाई हमारे कम्युनिटी के खिलाफ ये हुआ, तो यकीनन उस पर प्रेशर आएगा। क्योंकि भले वो छापे या ना छापे, 50,000 खत आएंगे, उसके पास उतनी जगह थोड़ी है, सोवेनियर थोड़ी है, वो अखबार है। तो हो सकता है 1 या 2 खत छापे, लेकिन वो समझ जाते हैं एडिटोरियल पॉलिसी मेकर्स कि भाई हमारे पढ़ने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, इसलिए ये चीज नहीं लिखनी चाहिए। जब मैं जर्नलिस्ट था, फील्ड रिपोर्टर था, तो एक दफा किसी के बारे में लिखा था, तो हमारे एडिटर ने कहा भाई संभालो, कम से कम 2500 लोग हमारा अखबार पढ़ते हैं, 2500 खाली, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ लिखने का नहीं, उनको बुरा लगता है। समझे ना? तो ये लोग भी जानते हैं, क्योंकि ये भी दुकान लेकर बैठे कि भाई हमारे अखबार बिके, सबकी बुराई करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन ये बोलते हैं कि भाई मुसलमान आके आगे बढ़ के लिखे तो सही। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था वॉशिंगटन पोस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर का, फिलिप्स, एडवर्ड फिलिप्स का, उसका लेक्चर था यूनिवर्सिटी में। तो किसी ने 11 सितंबर के बाद की बात है, किसी ने उसको पूछा कि भाई आपके अखबारों में मुसलमान के खिलाफ लिखा जाता है, उनके तरफ से कोई लिखता क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान आवे और लिखे, लेकिन है ही नहीं। और वो सच कहता है, इतने लोग नहीं है। अब लोग बढ़ने शुरू हुए हैं, अब लोगों को एहसास हुआ है। इंटरनेट पर आप देखेंगे, इस्लामिक वेबसाइट्स देखो, अब मुसलमानों ने शुरू किया। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो इसमें भी हम लोग गालिब हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जवाब इतना बख्शुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद शेख है। मेरा सवाल ये है कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मीडिया के अंदर एंटरटेनमेंट करते हैं मिमिक्री के थ्रू, तो क्या ये ऐसा करना सही है? भाई का सवाल है कि मीडिया के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो चलती है उसमें कुछ लोग मिमिक्री करते हैं, और मुसलमान जैसे बकरा किश्तों पे फलाना ढिमका लोग देखते हैं और खुश होते हैं। किसी जमाने में एक अच्छा स्टेज प्ले था अदरक के पंजे, और मुसलमानों का था, और मुसलमानों के अंदर बहुत पॉपुलर था, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतने शो हुए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका तस्करा हो गया। तो जहां तक मिमिक्री की बात है, देखो लोगों को खुश रखना, हंसाना इस्लाम में हराम नहीं है, इट इज नॉट फोरबिडन। लेकिन मिमिक्री करके झूठ बोलकर लोगों को हंसाना ये गलत है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाता है कि अल्लाह को वो शख्स पसंद नहीं जो झूठ बोलकर लोगों को हंसाए। समझे ना? तो एज फार एज मिमिक्री इज कंसर्न, उसको हराम नहीं बोल सकते भाई किसी ने एक्टिंग की, लेकिन झूठ बोलेगा तो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिमिक्री हो उसमें आदमी इतना मुब्तला हो जाता है एंटरटेनमेंट में कि वो एहसास भी नहीं करता, कभी कभी कुफरानी बातें भी निकल जाती है। सॉन्ग्स के बारे में भी ऐसा होता है। सॉन्ग्स के अंदर जैसे कोई पुराने जमाने का चंगेज खान की फिल्म आई थी, चंगेज खान हिंदी में काफी फेमस फिल्म थी, उसका ये गाना था, मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती, राजी इंसान से क्या ये खुदा से भी नहीं डरती। और मुसलमान तो बहुत खुश रहते थे, अरे अच्छा गाना। मैंने शादियों में भी ये गाना सुना मुसलमानों की। फिर आज जब कुरान के जरिए समझते हैं तो पता चलता है कि ये तो कुफरानी बात हो गई कि मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती, क्योंकि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फान, तमाम चीजें फना हो जाने वाली है, तमाम चीजें। और वैसे ही औरत अगर थोड़ी सी उम्र से ऊपर गुजर जाएगी तो मोहब्बत कमी हो जाती है लोगों की, क्योंकि जिनाकारी का जमाना है, लोगों को और खूबसूरत लड़कियां देखनी है। तो ये गाने कभी कभी ऐसे होते हैं कि आदमी को कुफ्र की तरफ से भी ले जाते हैं, आदमी को एहसास तक नहीं होता कि वो कुफरानी बातें करता है। एक शख्स काफी लंबे गाने गाते हैं फिल्मों के, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले मैं सजदे में हूं, और गाते गाते ईद की नमाज पढ़ के गाते गाते जा रहा है, और कबूल हो जाती तो चले जाते मियाँ भाई। तो इस तरह से जो है इट्स नॉट अलाउड कि भाई आदमी तहकीक करे। जैसे कि भाई ने सवाल किया था मुझे भी कि भाई तहकीक कैसे करें हम कि खबर सही है कि गलत, तो इस तरह से पढ़ो
اور دیکھو اندازہ آ جاتا ہے کہ غلط ہے. تو ممکری ہے, سانگ سے جہاں تک اچھے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے اچھے ہیں, شریعت سے ٹکرا آتے نہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو ہے اس کو اندر گلو کر دینا اور کچھ بھی اناپ شناپ کچھ بھی گانا شروع کر دو کہ لوگوں کو مزہ آئے اور خود بھی اچھے گائک بن جائے اور پھر کچھ بھی گانا شروع کر دو, تو یہ کبھی کبھی آدمی کو کفر کی طرف بھی لے جاتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی اچھا کام کرتے جاتا اچانک کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ کفر کے گڈھے میں, جہنم کی کھاڑی میں گر جاتا ہے. ایسے کام سے تو بچتے رہنا چاہیے. ایسے کام سے ایسا نہیں کہ بالکل نہیں, اچھے گانے توحید وغیرہ کے ترانے آدمی گا سکتا ہے, اسلامک نشید ہے, اس کا بھی جو ہے آدمی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. امید ہے کہ جواب بخشوں. جی بہنوں کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جناب محترم السلام علیکم, مائی نیم از زاہدہ. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ IRF نیوز پیپر کیوں نہیں شروع کرتا؟ بہن کا سوال ہے کہ IRF نیوز پیپر کیوں شروع نہیں کرتا. اس کا جواب میں نے پہلے ہی شاید سوال میں دے دیا, اس لیے کہ ہم ہماری ٹیم تیار کر رہے ہیں. ہمارا IAS کے بچے ہمارے فیوچر کے میڈیا پرسنالٹیز ہیں, اور نیوز پیپر چالو کرنے کے لیے آپ کو جماعت چاہیے, آپ کو جدوجہد کرنے والے لوگ چاہیے, اور خلوص سے کام کرنے والے لوگ چاہیے, اور اچھے اخلاق اور ساتھ ساتھ صحیح عقیدے والے چاہیے. تو یہ جماعت انشاءاللہ جیسے ہی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ ہم شیورلی شروع کریں گے انشاءاللہ. جی بھائی آپ سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Yunus Khan. I'm working in investment bank. So my background is MBA, marketing and HR. So today's that topic for media is very important in this scenario. So I just want to comment on this, because some Islamic channel is not advertised to other channel like Max and Sony and some other channel, because many of the people it's said they are remove some favorite channel, but Islamic channel is not advertised to that other channel. Why it's so? On that basis, what is your comment? بھائی کا سوال ہے کہ اسلامک چینلز کا ایڈورٹائزمنٹ دوسرے میڈیا میں نہیں ہوتا, حالانکہ ہم لوگ دیتے نہیں ایڈورٹائزمنٹ وہاں پہ, لیکن پھر بھی الحمدللہ اسلامک چینل خاص کر کے پیس ٹی وی آج تقریباً 50 سے 60 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہندوستان کے اخبار کی نقلیں اگر جمع کر لو انگلش اخباروں کی, اس سے زیادہ ویورز پیس ٹی وی کی ماشاء اللہ, کیونکہ ہمارا کام ہے بات کا پہنچانا اور محنت کرنا. ذریعہ جو ہے ہم دیکھیں گے جہاں ٹھیک ہے وہیں استعمال کریں گے. رہی بات سیٹلائٹ چینلز پہ دکھائی نہیں جاتی ہے, پیس ٹی وی کو چینل سے بھی نہیں دکھائی جاتی, اور پیس ٹی وی کے بارے میں عام سوالات میں سے ایک یہ سوال ہے. تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب تک لائسنس نہیں ملتا, کوشش چالو ہے, تب تک آپ چینل آپ سیٹلائٹ ڈش خریدیں اور ایک ماڈریٹر رکھ لیجئے, اس کے ذریعے آپ ملٹیپل کنیکشنز لوگوں کو دے سکتے ہو. آپ اپنی سوسائٹی میں لے کر آؤ, 6-7 ہزار کا آئے گا, اور آپ سے کہو کہ بھائی آپ کو یہ چینل دیکھنا بہت اچھا ہے, صاف ستھرا ہے, اس میں بے شرمی نہیں ہے, بے حیائی نہیں ہے, انٹرفیٹ ڈائلاگز ہیں. تو جو انٹلیکچوئل کلاس ہوتا ہے وہ ان کو اپیل کرے گا. اس طرح سے آپ اپنے ثواب جاریہ کے لیے آپ ملٹیپل کنیکشن کے ساتھ, ماڈریٹر کے ساتھ آپ ملٹیپل کنیکشن دو, اور لوگ دیکھیں گے. اس طرح سے پیس ٹی وی کو پھیلانا چاہیے, اور اس طرح سے پیس ٹی وی پھیل رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اب الحمدللہ بہت جلد چائنیز زبان کے اندر بھی پیس ٹی وی چالو کریں گے, عربک میں بھی چالو کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ جواب میں بخشوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبید خان ہے, اور میرا سوال ہے کہ کچھ مسلمان میڈیا میں کریئر بنانا چاہتے ہیں, تو اس بارے میں اسلام کی کیا ہدایت ہے, کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ میڈیا میں کچھ مسلمان اگر کریئر بنانا چاہتا ہے تو قرآن اس کی رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو کوئی شخص اگر مسلم اگر جرنلزم میں یا میڈیا میں جانا چاہتا ہے تو قرآن کے بہت ساری رہبری والی آیتیں. چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. سورہ حجرات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کی رہبری کے لیے انفرادی طور پہ بھی ہے, لیکن میڈیا کے اندر اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو اس کی رہبری قرآن کرتا ہے. مثال کے طور پر آیت نمبر 6 جو میں پڑھا, میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو آپ اس کو کراس چیک کرو, ورنہ کسی قوم کا نقصان ہو جائے گا, آپ پچھتائیں گے. تو اگر آپ جرنلسٹ ہے تو آپ کے پاس خبر آئی تو آپ اس کو ایگزامن کر لو, ڈائریکٹلی چھاپو مت, اس لیے کہ 50-60 لاکھ آدمی ایک ساتھ میں پڑھیں گے تو اس کے اثرات غلط پڑ سکتے ہیں. تو قرآن نے بتا دیا یہ ایک اصول ہے. دوسرا اصول ہے, قرآن کہتا ہے سورہ اسراء کے اندر سورت نمبر 17 آیت نمبر 52 and 53, قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن, میرے بندوں سے کہو جو بات کہے, یعنی لکھے بھی جو بھی بات لوگوں تک پہنچائے وہ اچھی ہو. یعنی میڈیا میں جا کر یہ نہیں کہ ہم بھی فلموں کے بارے میں لکھے اور سپورٹس کے بارے میں لکھے اور پالیٹکس کے بارے میں لکھے, جو مین کام تھا وہ پیچھے رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ آپ اگر بات کریں گے, ٹی وی پر پروگرام بنائیں گے یا اخبار میں لکھیں گے تو وہ لکھو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. اس کے بعد گوسپ کالمز قرآن منع کرتا ہے, گوسپنگ,
کہ بھائی آج وہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے, وہ ہیروئن اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے. اس طرح کے گوسپ کالمز کے اوپر آج کل پیج 3 وغیرہ چلتے ہیں. لیکن سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ تم میں سے کوئی دوسروں کی مذاق نہ اڑائے, جاسوسی نہ کرے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. پھر ایک مسلم اور نان مسلم اخبار میں فرق کیا؟ تو مسلم اخبار جو ہوتا ہے, مسلم جرنلسٹ جو ہوتا ہے, وہ اسلامک ہوتا ہے تو فائدہ, ورنہ تو ایسے آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرف بہت سارے مسلم جرنلسٹ مل جائیں گے, فلموں کی بھی خبر لکھتے ہوئے, اس کی بھی اس کی بھی. تو اس سے پرہیز کرنا قرآن سکھاتا ہے. قرآن اس طرح سے راہبری کرتا ہے. اس کے بعد قرآن جو سورہ لقمان کے اندر بھی بتاتا ہے کہ تکبر مت کرو. یعنی ہمارا آرٹیکلز, ہمارے نیوز سٹوری کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے ایسا ہے ویسا ہے, ایسا نہیں. سورہ انعام میں آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے دوسروں کے معبودوں کی مذاق مت اڑاؤ. تو آپ کے میڈیا میں, آپ کے پروگراموں میں دوسرے کی معبودوں کی مذاق مت اڑاؤ. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی پوجا نہیں کریں گے جس کی تم کرتے ہو, ہم جیسس کو خدا نہیں مانیں گے, ہم جو ہے رام چندر جی کی پوجا نہیں کریں گے. آپ کہہ سکتے ہو, آپ کا حق ہے. جو ہے یہ جرنلزم کے اندر جانے والے طلباء, ان کے لیے فٹ ہے, ایک دم فٹ. اور اگر کیریکٹر اچھا رہتا ہے مسلمان کا, قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, تو آپ کے آرٹیکل میں بھی زنا کاری کے آرٹیکلز نہ ہونے چاہیے جو بے شرمی پھیلائے. اس طرح سے آپ آرٹیکل لکھیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ آرٹیکل بورنگ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ یہ بے شرمی تو پچھلے چند سالوں سے شروع ہوئی, اس سے پہلے بھی تو اخبار آتے تھے, صاف ستھرے اخبار تھے. تو آج لوگ اخبار پڑھیں گے. اگر آپ کی جرنلزم اچھی ہوگی, آپ کا ریسرچ اچھا ہوگا, آتھینٹک ہوگا, تو لوگ آپ کو بھی عزت دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شادنا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہے میڈیا میں؟ بہن کا سوال ہے کہ عورتوں کا میڈیا میں کیا رول ہے. دیکھیے میڈیا یعنی یہ نہیں کہ صرف ٹیلی ویژن پہ آنا. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف ٹیلی ویژن پہ آنا. وومن کین بی اے رائٹر, وہ کتاب لکھ سکتی ہے. کوئی چیز کو پسند کرو, اچھا اصول یا کوئی اچھے ٹاپک جس سے انسانیت کا فائدہ ہو, یا اسلام پھیل سکے, یا اسلام کی غلط فہمی دور ہو سکے, اس پر تحقیق کرو, ریسرچ کرو, نوٹس بناؤ, کسی سے کریکٹ کراؤ, کسی سے اوپینین لو, اس کے بعد کسی پبلشر کو لے کر چھاپ سکتے ہیں. یہ بھی میڈیا ہے. اس لیے کہ کتابوں کی فیشن کبھی نہیں جائے گی. جب ٹیلی ویژن آیا تو لوگ کہتے تھے اب اخباروں کی دکان بند ہو جائے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ اخبار پھیل رہا ہے. تو یو کین بی اے رائٹر. یا پھر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ بیٹا یو گو دیر, تو اس میں بھی آپ کا ثواب جاریہ. آپ اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو, آپ ان کو انسپائر کرو, موٹیویٹ کرو کہ بھائی پیریلل کریئر بناؤ جرنلزم میں. آپ جو ہے بہنیں ہیں, آپ ویب سائٹ چالو کر سکتے ہو, یا عورتوں کے لیے کوئی خاص ویب سائٹ ہو, وہاں پہ آپ اپنے آرٹیکلز دے سکتے ہو. کوئی ویب سائٹ چلا سکتا ہے, ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, لیکن آرٹیکل نہیں لکھ پاتے ہیں, تو ان کی ویب سائٹ کے اندر آرٹیکلز نہیں ہوتے, آپ لکھ کر دیجئے فری آف چارج. تو آپ کے ثواب کے اندر ثواب جاریہ ہوگا اور لوگوں کے اندر علم پھیلتے جائے گا. ایسے بہت ساری ویب سائٹس ہیں مسلمانوں کی, اسپیشلی عورتوں کی, مسلم ویمن, ورکنگ ویمن, کیا کیا پرابلمس ہیں. آپ جائیے انٹرنیٹ پہ, آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی. آپ اسمبل کرو, اپنے کمنٹس ڈالو, اس کے بعد آپ کا آرٹیکل تیار ہو جائے, آپ کسی مسلم اخبار میں بھیج دو. تو کیا ہوگا, حجاب کا بھی اہتمام ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں. جرنلزم بھی الحمدللہ, اس کورس اور جرنلزم کے اندر بہت سارے فیلڈ میں نے کہا کہ اسپانسر بھی کر سکتے ہیں, اور اگر پیسے والے عورت ہے تو پورا کا پورا پروگرام بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. بھائی ڈاکیومنٹری بناؤ اسلام کے لیے, ہم جو اسپانسر کر سکتے ہیں. جیسے اللہ نے آپ کو قوت دی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ پیسے والا شخص اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے, اور غریب شخص اپنے طاقت کے مطابق خرچ کرے. خرچ کرنے کا حکم دونوں کو ہے, کنجوس بنانے کا حکم نہیں ہے, دونوں کو ہے. تو دلداری سے انشاءاللہ کام کریں گے تو عوام میں جو ہے برائیاں کم ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.